سیکھیں بھلائی کی باتیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے بھلائی کی باتیں، اور آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے ناراض ہونا چھوڑ دیں۔ سب سے پہلے نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے بابرکت ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں بھی مزید کر لیں۔ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے اس سلسلے میں شریک رہوں گا۔ ہمارے سلسلے کا موضوع جو ہے اس کے پیچھے ایک واقعہ ہوا، وہ واقعہ میں شیئر کروں گا، پھر کچھ ہم آگے بڑھیں گے۔ گزشتہ دنوں میرا ایک رشتہ دار کے گھر جانا ہوا تھا، تو ہوا یہ کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے پوچھا قربانی کا جانور اگر خریدا، کہا کہ ہم نے خرید لیا۔ پھر خود ہی کہا کہ قربانی کا جانور جو ہے نا وہ ہمارا ایک دکان پہ کام کرتا تھا، اب اس کی اپنی کاروبار ہے تو ہم اس کے ساتھ جاتے ہیں، یعنی میں اس کے ساتھ جا کر خریداری کرتا ہوں۔ تو کہا کہ اس نے مجھے کہا کہ جانور خرید رہے ہیں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ تو راستے میں اس نے ایک واقعہ بیان کیا۔ میں کسی کے ساتھ گیا تھا جانور خریدنے، تو کہا کہ وہ ذرا اچھی پارٹی، تو جانور بھی اس نے مارکیٹ کا ایک اچھا جانور مطلب چوائس کیا۔ اب جب جانور چوائس کیا تو وہ بھاؤ کرنے میں تھوڑا ہوتی بارگننگ ہوتی ہے، تو بہرحال وہ بھی طے ہو گیا۔ پھر جناب وہ سوزوکی کا کرایہ، تو اس پہ کچھ بحث چلی، ٹھیک ہے، اچھا وہ جب بحث چلی تو وہ بھی طے ہو گیا۔ تو کہا بات یہاں پر آ گئی کہ جب جانور نکلتا ہے نا تو وہ منڈی میں کوئی ٹیکس وغیرہ ہوتا ہوگا، وہ ٹیکس بھرنا تھا۔ اب کہا کہ 1,00,000 روپے سے اوپر کا جانور لیا، 150 روپے کا یا 200 روپے کا ٹیکس تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس پر بات تو بگڑ گئی، بحث بڑھ گئی، اور بات اتنی بڑی کہ وہ جو شخصیت تھی ناراض ہو گیا، وہ ناراض ہو کر اس نے جانور ہی چھوڑ دیا کہ میں نہیں لیتا ہوں، یہ کہہ کر وہ منڈی سے ہی چھوڑ کے واپس آ گیا۔ تو اس شخص نے میرے کزن سے کہا کہ یار وہ جانور مجھے بڑا اچھا لگا تھا، اگر آپ کی بھی گنجائش ہے تو وہی لے لو، بہت اچھا جانور ہے۔ تو کہا ہم تو فوراً گئے منڈی کے، بھائی جب اتنا کچھ بھاگ دوڑ کر کے اس نے لے لیا تو میں نے کہا کہ چلو یار وہی دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ وہاں گئے تو پتہ چلا وہ جانور ہی چلا گیا۔ ناراض، ہمارے سلسلے کا جو موضوع تھا کہ ناراض ہونا چھوڑ دے، تو یہ بیس بنی تھی کہ یہ جو بعض اوقات کوالٹی ہوتی ہے نا، بات بات پر جو ناراض ہونا، تو یہ ناراض ہونا جو ہے یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ تو جانشین امیر علیہ سنت سے ہی کچھ ہم اسٹارٹ لیں، تو میں ایک سیکھنے والی بات عرض کروں گا انشاءاللہ۔ ہماری تربیت کا بھی ایک یہ مدنی پھول ہے کہ جانشین امیر علیہ سنت کے ساتھ میرا گزشتہ 3 دن سے سفر ہے الحمدللہ۔ تو جس جگہ پر بھی ہم گئے گھر میں، تو آپ نے یہ ضرور پوچھا ابتداً کہ قبلہ رخ کس طرف ہے، تو اپنے چپلوں کو اتارنے کا اہتمام، پھر بیٹھنے کا بھی اہتمام۔ اچھا مدنی چینل کے ناظرین، جب یہاں آپ تشریف لائے، ابھی آئے، بچے چونکہ ساتھ ہیں، تو یہاں آتے بھی آپ نے ابتداً یہی پوچھا کہ قبلہ رخ کس طرف ہے۔ تو آج چونکہ آپ کی تشریف آوری جو ہے وہ قبلے کی طرف نہیں ہے، تو پھر خود ہی ارشاد فرمایا کہ چونکہ چھوٹے بچے کے پاؤں جو ہے نا وہ پھیلے ہوئے، جی، تو میں نے اس لیے پوچھا کہ یہ قبلے کی طرف پیر نہ ہو،
تو حالانکہ یہ جنید رضا، تو یہ عمر ان کی ذرا کم سنی ہے، لیکن یہ کہ اس وقت میں ہی اگر یہ اہتمام ہوگا تو جب یہ شعور ان کا بہتر ہو اور ذرا سمجھدار ہوں گے تو قبلے کی تعظیم، تو یہ حضور اس کی یہی بنیاد ہوگی. آپ کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اصل میں اس میں یہی ہے کہ بڑوں کو چاہیے کہ وہ بچوں کے پاؤں جو ہے نا قبلہ رو نہ ہونے دیں. ماشاء اللہ. یعنی جیسے اگر ہوں تو توجہ دلائیں گے. توجہ نہیں، پاؤں ہٹانے پڑیں گے. یہ ظاہر ہے یہ تو بہت چھوٹے ہیں. ہاں، ان کو تو سمجھ ہی نہیں ہے. ماشاء اللہ. جیسے یوں سمجھے گا بچے کے ہاتھ پہ، لڑکے کے ہاتھ پہ کسی نے مہندی لگائی تو لگانے والا پھنسا. صحیح. جزاک اللہ. تو آپ یہ کا جو ہمارا ٹاپک ہے آج، ناراض ہونا چھوڑ دیں، تو حضور اس میں اگر دیکھتے ہیں تو جنرلی تو ہر معاملے میں ہی بگاڑا نظر آتا ہے. بے شک. کہ کیا یہ جانور لینے والی مثال تو میں نے اسٹارٹ میں بیان کی ہے، ورنہ اوور آل جو ہے وہ طبیعت یہ رہتی ہے بعض اوقات کہ جس کو اگر یہ کہا جائے کہ بات بات پر ناراض ہونا، تو یہ جو عادت آپ بھی دیکھیں گے تو معاشرے میں نظر آتی ہے. تو اس سلسلے میں آپ کا کیا تجربہ ہے اور آپ کیا اس میں رہنمائی فرماتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات جو نا ناراض ہونا اچھی چیز بھی ہے، ناراض ہونا بھی چاہیے، اور بعض اوقات نہیں ہونا چاہیے. ایک تو یہ، اب جن چیزوں پہ ناراض ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ جیسے اولاد ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوتاہی کر رہی ہے، وہ عبادت نہیں کر رہی. اب وہ بڑی ہو گئی، سمجھدار ہو گئی، مگر وہ عبادت نہیں کر رہی، شریعت کی پاسداری نہیں کر رہی، یا گناہوں میں ملوث ہے. تو اب باپ کی غیرت یہ جاگے اور وہ ناراض ہو. مگر ہمارے یہاں تو ظاہر یہی ہے کہ دنیاوی معاملات جو ہوتے ہیں اس پر جو نا باپ فوری ناراض ہو جاتے ہیں کہ بالکل یوں سمجھے کہ بعض کو تو ظاہر ہے کہ آپ کو اخبارات وغیرہ ملتے ہیں وہ آگ کر دیتے ہیں، اور جو بھی معاملات ہوتے ہیں. خیر آگ کرنا تو دور کی بات ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ جو نافرمان ہے وہ آگ ہے شرن. اللہ. تو یوں اخبار میں دینے کی ضرورت نہیں ہے. نافرمان آگ، البتہ وراثت سے محروم نہیں کر سکتے. اب یہ جو ہے نا کہ بات بات پہ ناراض ہونا، اب دیکھیں ایک گاڑی ہے، اگر بار بار اگر اسپیڈ بریکر آئیں گے تو گاڑی کا بھی ستیہ ناش ہوگا، جو بیٹھنے والے ہیں وہ بھی تکلیف میں آئیں گے، اور جہاں پہنچنا ہے وہاں بھی تاخیر ہوگی، یا پھر بندہ اکتا جگہ میں اس روڈ پہ نہیں جاؤں گا، کہ بار بار اسپیڈ بریکر آ رہے ہیں، میں نہیں چل سکتا یہاں. بہت اچھا، بہت اچھا. تو اب یہ دیکھ لیں کہ آپ دیکھیں کہ دعوت اسلامی کا ماحول لے لیں. ظاہر آپ ماشاء اللہ ظاہر کہ نچلی سطح سے اوپر تک گئے ہیں، اور آپ ماشاء اللہ الکریم آپ کے پاس جو ہے نا ایک کراچی پورا ریجن ہے آپ کے پاس، جو کہ آپ کا ریجن ہے نوری آباد تک، اور یہ کہاں کہاں تک پھیلا ہوا ہے. آپ مجھے کوئی ایسا ذمہ دار بتا دیں کہ جو بات بات پہ ناراض ہوتا ہو اور اب تک اس نے اتنی ترقی کی ہو، یا اتنی نہیں تو کم از کم ہمارا علاقہ ہی نگرانی بن گیا ہو. ذیلی نگران سے لے کر علاقہ نگران بناؤ، اور ہو ایسا شخص جو بات بات پر ناراض ہوتا ہو. اسی طرح آپ اگر اپنے جائیں علاقوں میں جائیں، مارکیٹوں میں جائیں، تو وہاں پہ بھی آپ کو کوئی ایسا شخص جو ہے نا وہ ترقی کرتا ہوا نہیں نظر آئے گا کہ جو بات بات پر ناراض ہوتا ہو. چونکہ اسی کے گھر والے اس سے بیزار ہوں گے، اسی کے دوست و احباب اس سے بیزار ہوں گے، مارکیٹ والے جن سے ان کا جو کاروباری تعلق ہے وہ بھی سے بیزار ہوں گے. تو ایسا شخص کبھی ترقی نہیں کر سکتا. اچھا، ایک تو یہ دوسرا ہے کہ جو بندہ بات بات ناراض ہوتا ہے نا مارکیٹ یا دوست احباب یا گھروں میں، تو اب اس کی وہ ویلیو نہیں رہتی، وہ حیثیت بھی نہیں رہتی کہ یار اس کو چھوڑ دے، بیچارہ ناراض ہو جاتا بات بات پہ. اب کیا لوگ اسے خود ہی کترائیں گے کہ اس روڈ پہ چلنا ہی نہیں ہے، تو لوگ اسے خود ہی کترائیں گے، نہیں یار اس سے کاروبار نہ کریں، یار اس بیچارے کی سوئی اٹک جاتی ہے بات بات پہ، یہ بیچارہ بات بات پہ ناراض ہو جاتا ہے، اور ہم پھر آزمائش میں پڑ جاتے ہیں. تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو گفتگو ہو رہی ہے، تو میرا خیال ہے آپ کی جو گفتگو کا ایک تو ہوتا ہے نا ایڈریس، ہم کہ بھئی یہ کون ہے. اگر مدنی چینل پر اس وقت ینگسٹر ہے نا، یہ آپ کے لیے بھی ہے، اگر نوجوان ہے آپ کے لیے بھی ہے، شادی شدہ ہے
آپ کے لیے بھی ہیں, بوڑھے ہیں آپ کے لیے, مرد ہیں آپ کے لیے, عورت ہے آپ کے لیے. یعنی یہ وہ شاید آپ کی جو گفتگو کا جو اثر لے سکتا ہے نا, یہ یوں سمجھیں کہ جو بھی کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے تو وہ ان باتوں سے لیسن لے سکتا ہے. اور یہ جو آپ جو کہہ رہے ہیں نا, ہمارے یہاں میمنی میں کڑ کرنا, تو ایک تو یہ بات پہ جو ایک تو پھر وہ سامنے والا جب رپلائی دیتا ہے تو وہ چیز جو ہے وہ پھر کہہ رہے سوئی اٹک جاتی ہے اور بات بگڑ جاتی ہے. گھال کڑکڑ کر دو ان کے چھری ڈھنگ کے نہ گنو. اچھا کئی لوگ اسے کٹ جاتے ہیں. صحیح. اچھا آپ دیکھیں کہ ایک جو ہے نا ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں کہ اب جو بات میں ناراض ہونے سے بات نکلی ہے, تو اب ذرا بات میں ناراض ہونا یا بات میں غصہ کرنا, آپ دیکھیں کہ معاشرے میں ہمارے عموماً جو ہے نا بچے جو ہیں وہ ماؤں کے کنٹرول میں نہیں ہیں. تب عورت کی طبیعت کیا ہے, تھوڑے سے بچے نے کوئی حرکت کی تو جھاڑ دیا. تو سو بات پہ جھاڑنے سے, بات پر ڈانٹنے سے, بات پر ناراض ہونے سے اب وہ بچے جو ہے نا وہ اس چیز کے عادی ہو گئے, اب وہ اس کو فیل نہیں کر رہے. یوں پھر بیچارے جو ہے نا ماں کے کنٹرول سے اولاد نکل جاتی ہے. حالانکہ ظاہر ہے کہ اولاد پر لازم ہے کہ ماں اور باپ دونوں کی اطاعت کریں, دونوں کا حکم مانیں. مگر ظاہر ہے کہ اب یہاں یہ چیز اولاد چھوٹی ہے, ابھی نابالغ ہے, مگر چونکہ وہ ماں کا یہ رویہ جو اس بیچارے کو یہاں تک لے آتا ہے کہ وہ اثر ہی نہیں لیتا. آپ خود ہی دیکھیں نا, ہم یہاں بیٹھے میں ایک شخص میں بار بار ہمیں ٹوکے گا, بات ہمیں بولے گا, تو ہم خود ہی اس کو نوٹس نہیں لیں گے. اس بیچارے کو تو عادت ہے کہ سوئی اگر ادھر سے ادھر بھی, یہ مائک جو نا یہ یوں رکھ دیا اس پہ بھی اس نے ناراض ہونا ہے, یوں کر دیا تب بھی اس نے ناراض ہونا ہے, یہ رکھ دیا یوں بھی ناراض ہونا ہے. اس بیچارے کی عادت ہے یار یہ اپنے. یہ اب پھر کیا ہوتا ہے, بعض کا سفر کرنے میں بھی جو ہے نا یوں مسائل ہوتے ہیں کہ اکثر یہ دیے کہ نہیں یار یہ شخص ہوگا تو ہم سفر نہیں کریں گے, یار ہمارا سارا سفر کا مزہ خراب ہو جائے گا, ہمیں آزمائش ہو جائے گی. اب وہ بیچارہ کیا سفر مدینہ سے بھی جو نا بیچارہ یوں ایسے اچھے دوستوں سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ کہ اچھا سفر تو سفر مدینہ, سفر حج ہے کہ اس میں ظاہر ہے کہ ایک اچھے ساتھی کی ضرورت ہے, اچھے دوست کی ضرورت ہے, وہ محروم ہو جاتا ہے. نہیں ماشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا ایک لیسن ہے کہ واقعی بعض حاجی فضل یہ ایک بات ہے کہ اس معاملے میں وہ بعض اوقات جو لوگ اظہار کرتے ہیں نا کہ یار ہمیں کوئی ساتھ نہیں رکھتا ہے یا میرا کوئی کام نہیں کرتا ہے, تو مجھے تو لگتا ہے آپ کی بات سن کے کہ اگر مجھے کام کروانا ہے نا تو اپنی طبیعت میں تھوڑی تبدیلی لا, بالکل ناراض ورنہ آدمی وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. میں اس میں سفر کی جب بات چلی میں ایک بات یہاں پہ شیئر کروں گا. شہزادہ امیر علیہ سنت, جانشین امیر علیہ سنت بینکاک تشریف لائے, ہم بھی وہاں بینکاک میں تھے اور بڑے اچھے اجتماعات کا اور کوششیں اسلامی بہنوں کی سلسلہ رہا. تو خیال پاکستان کے باہر کا ان کے ساتھ میرا پہلا موقع تھا. آپ کا سفر تھا پہلا؟ میرا ان کے ساتھ پہلا سفر تھا. اچھا یوں تو ان کی میری ایج میں زیادہ اتنا فرق نہیں ہے. میں نے ان کے بچپن سے ہی بڑا ہی ٹھنڈا اور یعنی اس ٹائپ کا جو ہے نا وہ کیا تھا. حتیٰ کہ ایک مرتبہ ایک بچپن میں معاملہ ہوا تھا, اس پہ بھی یہ بالکل ناراض نہیں ہوئے تھے, بالکل یہ صحیح وہ تھے, کبھی بھی انہوں نے اس کا اظہار بھی آج تک نہیں کیا. اچھا اس کے علاوہ جب ہم گئے تو اب وہ تھا نا کہ بھائی ایک مقام ہے, ایک مرتبہ ہے یہ, مگر آپ یقین مانیں کہ کتنی غلطیاں ہو جائیں, جیسے حضرت کی طبیعت جیسے پانی اور اس کے حوالے سے اور واش روم بھائی یہ حوالے سے بڑی, اب ہم سفر میں, اب میں پھر میرے ساتھ امین بھائی, تو آپ سوچیں کیا ہم نے حال کیا ہوگا. مگر کمال ہے کہ جو ہے نا وہ ان کی پیشانی پہ بل تک آیا. اچھا ایک بار میں اوپر حضرت کا کمرہ تھا, میں باہر نکلا, نماز کا وقت تھا, میں نے وضو کر لیا. اب ظاہری بات ہے جو حضرت کی احتیاط کہ میں گیا تو ایک بار حضرت نہا کے نکلے تو میں دیکھا, تو میں نے بولا کیا ہوا آپ نہائے نہیں؟ تو پتہ چلا وہ تو ایسے وہ نہائے کہ وہ پتہ ہی نہیں چلا. جب ہم نہائے تو ہمارا تو پورا دیوار یہ سب کو پتہ چلا کہ بھائی ہم نے جو ہے نا ہم نہا کے فارغ ہوئے, دور دور تک پانی پانی. تو یہ تو پانی جو ہے نا وہ, اب جب میں پیر دھو رہا تھا نا تو مجھے یاد آیا کہ یا اللہ یہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی, اب میں کیا کروں.
میں نے فٹافٹ جو ہے نا وہ لیا وائپر اور جلدی جلدی وہ پنکھا اٹھا کے یہاں پہ رکھا کہ بھائی سوکھے کہ حضرت آئیں گے. مگر کمال ہے کہ سفر کے اندر کبھی کوئی معاملہ ہوا ہو یہ اچھا ہم بعض اوقات جیسے بیٹھے ہیں اور ٹائم بے ٹائم ایسے آنکھ لگ گئی یہ حضرت کبھی بھی ناراضگی کے کبھی سر نہیں بس آپ اپنا کام ہے آپ اپنا دیکھیں کام کریں اس کو پورا کریں تو ماشاءاللہ بڑا یہ جو ابھی آپ زبردست سفر میں وہی بات کہ ناراض نہیں ہو. ایڈجسٹ ہوتا ہے نا سامنے والا اپنے آپ کو بھی ایزی فیل کرتا ہے. آپ نے جو بیان کیا وہ مجھے بھی یاد ہے. کولمبو میں مجھے بھی سعادت ملی تھی, کمرے الگ الگ تھے. جی جی اتفاق سے آپ نے وضو وغیرہ کیا, وضو کر کے آپ بات تشریف لائے تو مجھے وضو کرنا تھا. اب وہ بیسن ہی تھا جس پہ وضو کرنا ہے. حاجی فضل وہی بات کہ میں ڈھونڈوں کہ یار یہ وضو کیسے کیا انہوں نے, کیونکہ ایک قطرہ پانی کا جو نا ادھر ادھر کہیں بھی نظر ہی نہیں آیا. میں نے کہا بھائی مجھے بھی احتیاط, پھر میں نے باقاعدہ تولیہ رکھا اور میں نے وضو کیا اور وضو کر کے یعنی تاکہ اتنی احتیاط تو نہیں ہو سکی مگر بات یہ کہ وہی احتیاط, کیونکہ سفر میں ماشاءاللہ اللہ ان کا صدقہ میں نصیب کرے. لیکن بات وہی مدنی چینل کے ناظرین جو ہماری آج کا جو ٹارگٹ تھا وہ یہی تھا کہ یہ جو خلاف مزاج بات ہو اور اس پر ناراض نہ ہو. حضرت یہ کہاں سے ملتا ہے؟ کچھ یہ دلوائیں, کوئی بازار, کوئی دکان, مارکیٹ کا ایڈریس. سر میں نے امیر سنت کے ساتھ جو نا کئی بار یوں سفر کیا ہے, کئی بار ایسے معاملات ہوئے ہیں تو امیر سنت کو میں نے یوں دیکھا ہے اللہ جہاں شریعت کا معاملہ ہو. باقی مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کہیں کس طرح ناراضی کا اظہار کیا ہو. ہاں کسی کا جو حق تلف کر دیا, کسی کا کوئی ایسا نقصان ہو گیا, وہ ایک الگ چیز ہے. یہ جیسے اگلے نے کلی اختیار دی, اب اس کلی اختیار کا ہمارے جو نا بعض ہوتے ہیں نا کلی اختیار سے جو نا وہ کھلی اختیار اس کو کر دیتے ہیں. وہ ایک الگ چیز ہے. باقی امیر سنت کو میں نے دیکھا ہے کہ بالکل نہیں الحمدللہ یہ واقعی کہتے ہیں نا کہ کامیاب لوگوں کے اوصاف جو ہم دیکھتے ہیں تو اسی میں اگر میں ناکام ہوا ہوں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اس ناکامی کا یہ سبب ہے کہ آج میرے لیے کوئی کھانا پکانے کے لیے تیار نہیں کہ نہ بابا اس کا کھانے میں اگر 19 بھی ہو گیا نا تو اس نے ناراض ہو جانا. تو یہ مطلب یہاں پر یہ بات ہم تھوڑا آگے اس کو بڑھائیں کہ جیسے قربانی جو ہوئی ہے نا تو جنرلی اگر دیکھا جائے ایک اچھا قصاب جو مطلب جو گوشت فروش ہیں جو جانور ذبح کر رہے ہیں ہر سال آتا ہے. اس بار آیا ابو سے چاچا سے کو بات میں ہو گئی نہیں اسے نہیں کرنا, ناراض ہو گئے. اب وہ ہمارا اتنا بڑا جانور جو یہی کاٹتا تھا اور یہی آتا تھا, اب بات کرنے میں اگر کچھ انڈرسٹینڈنگ کر لیں یا کچھ بات مان لیں تو ہو, ورنہ اب پتہ چلا سال ہا سال کی ہمارے تعلقات جو ہے نا یہ ذرا سا خلاف مزاج بات ہو اور اس پر ہم ناراض ہو گئے. تو یہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا جو ماحول بنتا ہے. ہاں ظاہر ہے کہ یہ معاملہ تو بڑا خطرناک ہے. اصل میں یہی ہے کہ میں نے اس پہ جو غور کیا ہے کہ ہر ایک کا ایک لیول ہے, ماشاءاللہ ہر ایک کا ایک اسٹیٹس ہے. اب جس بندے کو ہر ایک پہ غصہ آتا ہے, ٹھیک ہے, بات پہ تو غصہ آتا ہے, اب اس کے سامنے اگر ایس ایچ او ہے کہ اس پہ غصہ کرے گا؟ اللہ اللہ. ٹھیک ہے, اگر ایس ایچ او سے چلو اس کے سامنے کچھ نہیں ہے تو کیا ڈی ایس پی بھی غصہ کرے گا؟ چلو اس سے بھی تو کیا یعنی آخر تو کہ آئی جی تک کیا جائیں یا وزیر اعظم تو کہ ان پہ غصہ کرے گا؟ بہت اچھا, بہت اچھا. نہیں کرے گا, بالکل سیدھا رہے گا. پتہ ہے کہ ورنہ میرا حال کیا ہوگا. تو اب خیر اصل مسئلہ یہ ہے نا کہ جو بندہ غصہ کرتا ہے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ سامنے والوں کو اپنے سے یہ کمتر جانتا ہے. تبھی تو یہ ہے نا کہ جو ٹھا کر کے سنا دیتا ہے, بالکل آسرا نہیں کرتا, اور بیچارے کو بالکل جو نا جو ایک برسوں کا ساتھ ہوتا ہے وہ بالکل گنوا دیتا ہے. تو اب یہ بندہ جو نظر اپنے آپ پر یوں غور کر لے کہ میں اس کو سمجھتا کیا ہوں سامنے والے کو, پہلے تو اس پہ غور کر لے. ماشاءاللہ. ہاں بعض آپ کو ایسے ملیں گے جو اپنے سے بڑوں پہ بھی کرتے ہیں, مگر ظاہر ہے کہ باپ سے اگر کوئی سنا کرتا ہے بدتمیز کہلائے گا, وہ بالکل غلط ہے. خیر پھر بھی اس کے پاس اس پر غصہ کبھی بھی نہیں کرے گا کہ جس کے ہاتھ میں تلوار ہے, اس کو اندر کے اس کے سامنے کبھی نہیں کرے گا, سیدھا رہے گا.
تو خیر بندے کو چاہیے کہ اپنی لمٹ میں جب رہے گا نا، اپنے آپ پر یہ غور کرے کہ میں ہوں کیا، اور کیا مجھ سے غلطیاں نہیں ہوتی، کہ میں جو ہے وہ میں نے اپنے والدین کو کتنا تنگ کیا ہے بچپن میں. یہ جب اپنے آپ پر ان باتوں پہ لائے نا، ان باتوں پر لائے. پھر دوسرا یہ کہ یہ آج اگر یہ 20 سال کا ہے یا 30 سال کا ہے تو یہ اپنا دور یاد کرے کہ میں جب 15 سال کا تھا، 10 سال کا تھا، تو اس وقت میری ذہنی کیفیت کیا تھی، میری کیا صلاحیت تھی ذہنی. اس وقت اگر میں اسی جو آج 15 سال کے بچے نے میرے سامنے جو کیا ہے، آج اگر اس وقت یہ کرتا اور میرے سے بڑا اگر مجھے اس طرح جھاڑتا تو میرے پر کیا گزرتی. میں یہی عرض کروں گا کہ بعض بوڑھے جو ہوتے ہیں، بڑی عمر ہو جاتی ہے، ایج ہو جاتی ہے، تو اس عمر میں زیادہ ایک طبیعت میں نا ناراضی کی کیفیت ہو. دیکھیں دو ناراض ہیں، ایک تو میرا کسی پر ناراض ہونا ہے، اور ایک وہ ہے کہ میں ناراض ہو گیا، بات نہیں کرنا چھوڑ دیا، کھانا پکایا وہ چھوڑ دیا. تو جو ایجڈ لوگ ہوتے ہیں، کیا لگتا ہے کہ اس دور میں اگر وہ اپنی طبیعت میں یہ رکھیں ناراض ہونا تو کیسا رہے گا؟ نہیں دیکھیں، بدقسمتی ظاہر ہے کہ حالات تو ایسے ہیں کہ والدین اگر بوڑھے ہوں تو اولاد پوچھتی کتنا ہے. اب ایسے میں بھی اگر یہ بوڑھے والدین اگر اس طرح کے اگر یہ معاملات کریں گے تو پھر اولڈ ہاؤسز انہی کے لیے بن رہے ہیں معاذ اللہ. اللہ اگرچہ کہ غلط ہے کہ اولاد کو چاہیے کہ والدین کی خدمت کرے، جیسے بھی ان کو رکھے، خدمت کرے، بلکہ رکھے نہیں، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہوئے کہ رہے، ان کے سائے میں رہے، کہ میں ان کے سائے میں رہنا چاہتا ہوں. میں کون ہوتا ہوں رکھنے والا اپنے والدین کو؟ بہت اچھا. تو اب اصل میں دیکھیں کہ جو بوڑھے ہیں نا ان کو بھی ذرا مصروفیت دینی چاہیے. دوسرا یہ کہ جو بوڑھے ہوتے ہیں نا ان کے اندر جو نا ایک ہوتا ہے نا کہ وہ حلم و تدبر، اس کے لیول کو جو نا تھوڑا بڑھانا پڑے گا. جب یہ لیول جب بڑھے گا تو از خود جو ہے نا یہ ناراضی والا معاملہ کم ہو جائے گا. بہت اچھا ماشاء اللہ. اور دوسرا یہ کہ تھوڑا اپنے نفس کو مارنا بھی سیکھیں، اپنے نفس کو ماریں، کہ وہی کہ خلاف مزاج بات بھی اگر ہو گئی تو یہاں پہ نفس آ رہا ہے. کھانا اگر من پسند نہیں بنا تو بھی نفس آیا. تو اس طرح اگر کوئی ایسا معاملہ تو اپنے نفس کو دیکھ لے کہ آیا کہ یہ میں جو کر رہا ہوں یہ میرا نفس اس میں آ رہا ہے یا میں کس لیے کر رہا ہوں. ہاں اگر حقوق اللہ کا معاملہ ہے وہ ایک الگ چیز ہے، شریعت کا معاملہ ہے وہ ایک الگ چیز ہے. دیکھیں نا کہ شرعی معاملات میں بھی اگر کوئی بندہ جو ہے نا وہ اس کے سامنے کسی نے گناہ کیا، اولاد اگر نافرمان ہے یا کیا کہتے ہیں وہ گناہ کر رہی، تو اس کے بھی ظاہر کے طریقے کار ہیں. شریعت نے ایک لمٹ رکھی ہے. ایسا تو نہیں ہے نا کہ اگر اولاد اگر گناہ کر رہی ہے، کوئی ایسا فیل کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے تو باپ نے ڈنڈا لیا اور ایک سر پہ زور سے دے مارا. تمہاری شریعت اسے روکتی ہے، اس چیز سے منع کرتی ہے. تو ظاہر کہ اس کے ایک طریقے کار ہیں. تو اگر آپ نے نیکی کی دعوت دینی ہے تو بھی ایک طریقہ ہے، برائیوں سے روکنا ہے تو بھی ایک طریقہ ہے. دیگر کام ہم سیکھتے ہیں تو نیکی کی دعوت دینا اور برائیوں سے روکنا، اس کے سیکھنے کے علاوہ ہمیں موقع دیں، دعوت اسلامی کو موقع دیں. دعوت اسلامی جو یہ سکھا دی ہے کہ کس طرح کرنے ہیں یہ کام. بہت اچھا. تو بس یہی ہے کہ یہ جو ہے نا بات بات پہ ناراض ہونا، یعنی یوں سمجھے آپ یہ ذہن بنا لیں کہ اگر اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرنا ہے نا، اگر تنہا ہونا ہے، کسی نے اگر تنہا ہونا ہو یا اپنے آپ کو ڈیگریڈ کروانا ہو، بہت عزت ہو گیا اب میرے معاشرے میں، اب میں چاہتا ہوں تھوڑی عزت جو ہے نا کم ہو تاکہ تھوڑا جو ہے نا میرا لیول جو ہے نا وہ میں آپے سے باہر نہ ہوں، پھول نہ جاؤں، وہ بات تو ناراض ہونا شروع کر دے. اللہ تو ایسے میرے خیال سے مہینے سال میں بدل جائے نہ 3 ماہ میں ہو جائے گا، ڈیگریڈ ہو جائے گا. یہ اصل میں یہ میں کی وجہ سے آدمی ناراض ہوتا ہے نا کہ بھائی میں ہے اندر کی تو ناراض ہے، جس کی میں ختم ہو گئی تو وہ پھر اتنا ناراض بھی وہ نہیں ہوتا. اور ایک اور بڑا زبردست لاجواب ایک میسج دیا ہے کہ جہاں ناراضی کی قدر نہ ہو وہاں ناراض ہونا چھوڑ دینا چاہیے. ناراض مطلب وہ کہ نا ہمارے ایک جملہ کہہ جائے جا تیل لینے جا بھائی، نہیں جا نہیں کرتا ہوں. تو ایسی جگہ پہ تو ویسے ہی ناراض نہیں ہونا چاہیے جہاں قدر ہی نہیں ہے. بھائی ناراض تو وہاں جو بھاؤ پتہ چلے گا، اچھا بھائی جا تو آرام کر، نہیں کھا. یہ جو ہمارا تعلق ہے، بے شک تو ظاہر رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں اور دوست ہیں. تو یہاں پر ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس کی اہمیت کے حوالے سے بھی قرآن و حدیث میں کیا رہنمائی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری زندگی میں کئی ساری چیزیں ہیں جن کی اپنی اپنی جگہ اہمیتیں ہیں.
اور ہم چونکہ ایک معاشرے میں بستے ہیں، ایک لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، تو ہم انسانوں کی بھی ایک جو سب سے بڑی اہمیت ہے، یعنی سمجھ لیا جائے کہ اس کی ایک بڑی ضرورت ہے، وہ انسان ہے۔ انسانوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا ہے، ہمارا بیٹھنا ہے، ہمارا لین دین کا معاملہ ہے۔ کچھ ہمیں پالتے ہیں جن کو والدین کہا جاتا ہے، کچھ کے ساتھ ہم کھیلتے کودتے ہیں، ان کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں، ان کو بہن بھائی کہا جاتا ہے۔ کچھ کے ساتھ ازدواجی معاملات ہوتے ہیں، زوجین کا تعلق ہوتا ہے، کچھ بچے کہلاتے ہیں، ان کی تربیت کی جاتی ہے۔ کچھ افراد ہوتے ہیں جو کوئی ہمارے خونی رشتہ دار نہیں ہوتے، ان کے ساتھ کوئی کاروباری معاملہ نہیں ہوتا، ان کے ساتھ کوئی اٹھک بیٹھک نہیں ہوتی، کبھی ان کے ساتھ پڑا نہیں ہوتا، لیکن وہ ہمارے اطراف میں بستے ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں، وہ پڑوسی کہلاتے ہیں۔ تو اس طرح کے انسانوں کے ساتھ رہتا ہے، تو انسانوں کی ہمارے لیے ہماری زندگی میں بڑی اہمیت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں نے احادیث طیبہ نے والدین کی بڑی اہمیت کو بیان کیا ہے، یہاں تک فرمایا ان کو اف تک نہ کہو۔ تو آگے بڑھے تو زوجہ کی اپنی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عالم کیا تھا کہ وہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے اصحاب کے ساتھ عالم کیا ہوتا تھا کہ سب کو کام تقسیم کر دیا گیا، مشورہ ہوا کہ آپ یہ کام کرو، آپ وہ کام کرو، آپ یہ کام کرو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک کام کے لیے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدھر؟ کہو لکڑیاں جمع کرنے جا رہا ہوں۔ کہا حضور وہ بھی ہم کر لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ جو جوابات ارشاد فرمایا اور وہاں پر جو ساتھ دینے کا جو رویہ اختیار فرمایا، اب وہ دیکھیں نا، وہ کتنا ایک محبت کو پھیلانے والا، بھائی چارے کو عام کرنے والا، محبتوں کو دوام بخشنے والا، امن و سلامتی کو بخشنے والا ہے۔ یہ رشتوں کی، دوستوں کی اہمیت کو کتنا اجاگر کرتا ہے۔ حالانکہ حضور نبی آخر الزماں ہے، ان کا عالم یہ تھا کہ وہ جب اپنے ناخن شریف تراشا کرتے تھے یا اپنا وضو کیا کرتے تھے، وضو کا پانی گرا کرتا تھا، صحابہ کرام لبک کر آپ کے بالوں کو ہاتھ میں لے لیا کرتے تھے، آپ کے پانی کو ہاتھوں میں لے کے اپنے چہرے پہ مسل لیا کرتے تھے۔ حضور کا یہ عالم تھا، لیکن حضور کی وہاں پہ عاجزی دیکھیں، یہ ہمیں اہمیت بتائی جا رہی ہے، ہمیں سمجھائی جا رہی ہے۔ تو ہماری زندگی میں کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہوتی ہے، لیکن ہم ان کو اہمیت نہیں دیتے۔ یاد رکھیے کہ یہ جو رشتے ہیں، ان سب کی جو خوبصورتی ہے نا، وہ برداشت کرنے میں ہے۔ کیا بات۔ ابھی جو جانشین امیر سنت نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت، بہت جسے کہتے ہیں جامع اور معنی طریقے سے ہمیں بہت کچھ سمجھانے کی آپ نے سعادت پائی، ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ تو وہاں پر ان کی بات سے جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم دیکھیں معاشرے کے اندر، تو کئی ساری ایسی باتیں ہیں کہ اگر ہم ان کو پکڑنا چاہیں تو رشتے، یہ دوستیاں، یہ بچ ہی نہیں سکتی ہیں اگر واقعی پکڑنے پہ آئیں۔ لیکن چونکہ زندگی کو گزارنا ہے، اسلام نے ہمیں رواداری کا درس دیا ہے، اسلام نے ہمیں امن و سلامتی کے ساتھ، محبت کے ساتھ رہنے کا درس دیا، اسی لیے اسلام نے کہا ہے کہ سلام کو عام کرو، اسی لیے اسلام کی تعلیمات ہے کہ مصافحہ کرو، اسی لیے اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، اسی لیے اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ خیر کا تذکرہ کرو، اسی لیے اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ خندہ پیشانی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرو۔ یہ جو اسلام کی آپ تعلیمات کو دیکھتے ہیں، یہ اس طرف لے کے جانے والی ہیں کہ جس سے معاشرے کے اندر ناراضیاں کم ہوتی، نفرتیں کم ہوتی اور رشتوں کے اندر مضبوطی آیا کرتی ہے۔ ہم جب اس بات پر غور کر لینا کہ یہ جو رشتے ہیں ہمارے، اگر ان سے ہمیں دکھ ملا ہے تو ان رشتوں کی اہمیت ایسی ہے کہ انہی رشتوں سے ہمیں سکھ بھی ملا کرتا ہے۔ اگر کسی نے 6 مہینے پہلے کوئی بات ایسی کہی دی جو ناراضی والی تھی، درست نہیں تھی، تو ہم یہ بھی تو دیکھیں کہ جب میرا والد بیمار ہوئے تھے تو وہ دوڑتے ہوئے آئے بھی تو تھے۔ کیا بات۔ جب میں بیمار ہوا تھا تو ان کا فون بھی تو آیا تھا۔ جب میرے گھر کے اندر کوئی ایسا معاملہ ہوا تھا تو پوری فیملی آئی تھی۔ جب میرے گھر میں شادی کا معاملہ تھا اور ہمیں ضرورت تھی، ہم نے ان کو بلایا بھی نہیں تھا، پھر بھی ان کے بچے وغیرہ آئے تھے، ہمارے ساتھ تعاون کیا تھا۔ اگر انسان اس بات پر غور کر لے اور دیکھ لے کہ اگر ہمیں ان رشتہ داروں سے، ان دوستوں سے میری مراد اچھے دوست، یہاں پہ جب بھی دوست کہا جائے تو دوست سے مراد ڈیفینیٹلی اچھا ہی دوست ہوتا ہے، برے دوست تو ویسے ہی نہیں بنانے چاہیے، اور انہی کی اہمیت ہے ہماری زندگی میں، انہی سے بندہ ترقی کرتا ہے، بہت کچھ سیکھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اس کا دماغ کھلتا ہے، ذہن کھلتا ہے۔ تو ان کی اہمیت کو اگر بندہ سمجھے، دیکھے اور غور کرے، تو ان کے دکھ کو دیکھنے کے بجائے، انہوں نے جو تکلیفیں دی اس پہ غور کرنے کے بجائے اگر یہ دیکھے کہ ان سے ہمیں سکھ کتنا ملا ہے، تو بندے کو ان کی اہمیت سامنے آئے گی۔ میں یہاں پہ پھل کی مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں، پھل اگر کہے نا بس میں ہوں، جڑ سے کوئی تعلق نہیں ہے میرا، تنے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جو پورا تناور درخت کھڑا ہوا ہے، اس درخت سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ پھر پھل کبھی نہیں بن سکتا تھا۔
آج یہ جو پھل بنا ہے نا، اس پھل کے پیچھے اس جڑ کا بڑا تعلق ہے. اس جڑ نے اس درخت کو بنایا ہے. اس درخت کی ٹہنیاں نکلی ہیں، اس ٹہنی کے پتے نکلے ہیں، وہ ہرا بھرا ہوا ہے، وہ مضبوط ہوا ہے. پھر اس میں پانی گیا، پانی کی اپنی اہمیت ہے. پھر اس کو دھوپ لگی، دھوپ کی اہمیت ہے. پھر ہوا چلی ہے، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ وغیرہ جو اس کو گیس چاہیے ہوتی ہے ایک درخت کو، ان کی اپنی اہمیت ہے. ان کے بعد ایک تازہ شیریں پھل ملا ہے کہ جس کی ایسی ویلیو ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ ذائقہ لے لے کے اس کو کھا رہے ہوتے ہیں. اگر پھل کا ہے کہ صرف میری ویلیو، میں ہی جو کچھ ہوں، پھر پھل کچھ بھی نہیں ہے، پھل کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا. اسی طرح انسان آج جہاں بھی پہنچا ہے نا، جو کچھ بھی ہوا ہے یا تھوڑا بہت بھی اس نے جو ترقی کی ہے، تھوڑا سا اگر وہ غور کرے گا نا، یا تو اس کے پیچھے اس کی ماں ہوگی، اس کے والد ہوں گے، اس کے بھائی ہوں گے، اس کی بہنیں ہوں گی، اس کے دوست ہوں گے، اس کے پڑوسی ہوں گے، اس کے اپنے ہی لوگ ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ آج کہیں نہ کہیں پیدا ہوتے بندہ جو ہے نا آسمانوں پہ نہیں پہنچ جاتا. نہیں، آپ جو پورا اسکیچ جو کیا نا، یہ واقعی رشتہ داروں اور عموماً ہوتا یہی ہے. میں اس بات کو جو آگے کروں گا کہ عموماً ہوتا یہی ہے کہ ہم انہی سے ناراض ہو جاتے. بھائی آپ کی ماں نے آج مثال آپ کا کھانا جو پکا ہے اس میں نمک کم ڈالا ہے یا ڈل گیا نمک کم، تو آج آپ ناراض ہو گئے اس پر. وہ بھائی تو جو بچپن سے کھا کھا کے جو اتنے 6 فٹ کے ہو گئے ہیں، تو آج آپ کو جو بوٹی ملی وہ کچی ملی تو آپ ناراض ہو گئے اور چھوڑ کے چلے گئے. تو یہ تو درست نہیں شاہ صاحب. ایسے ہی ہے. دیکھیں ہم تو اس وقت ہماری کیفیت یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر ناراضگی. ہم غور کریں نا کہ ہماری ناراضگی کے اسباب کیا ہیں، تو بعض اوقات خود کو بھی ہنسی آتی ہے اور شرم بھی آتی ہے، یار میں اس وجہ سے ناراض ہوں. یہ بھی کوئی بات ہے ناراض ہونے والی؟ یار میں اس کے گھر میں گیا تو اس نے مجھے پانی گرم پلا دیا، ٹھنڈا پانی نہیں پلایا. میں اس کے گھر میں گیا تو اس نے مجھے مسکرا کے نہیں ملا، ہنس کے نہیں ملا، پتہ نہیں کس کیفیت میں تھا. اصل ایسا میں یہ غور کر رہا تھا کہ ہم غور کریں نا یہ سبب کیا ہے، کس سبب سے آج یہ دوریاں ہیں، کس سبب سے ہماری ناراضگیاں ہیں، کس سبب سے ہماری ناچاکیاں ہیں، کس سبب سے ہم اپنے اپنوں سے جدا ہیں، کس سبب سے ہم بھائی سے جدا ہو چکا ہے، والدین سے جدا ہو چکے ہیں، رشتہ داروں سے دور ہو چکے ہیں، ہم مختلف اعتبارات سے ہم بہت سے بٹ چکے ہیں، ٹوٹ چکے ہیں، تنہا رہ چکے ہیں. اچھا اگر ہم غور کریں تو شاید اس میں بہت سے اسباب کے ساتھ ایک سبب یہ بھی ہوگا کہ ہم دین سے ناآشنا ہیں، دین کا علم ہمیں نہیں ہے، ہمیں دین کی سمجھ بوجھ نہیں ہے، دین کی تعلیمات کیا ہے. ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھیں لیکن قرآن پاک کو سمجھے بھی، قرآن کہتا کیا ہے، قرآن کی تعلیمات کیا ہیں. واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام ہم نے بارہا سنا ہوگا، بارہا پڑھا ہوگا. یوسف علیہ السلام کا واقعہ، اس سے ہم ایک درس لیتے ہیں. سب دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام بچپنا ہے، بھائیوں نے مارا بھی ہے، بھائیوں نے اٹھا کے کنویں میں بھی ڈالا ہے، بھائیوں نے اٹھا کے غیروں کے ہاتھ بیچ بھی دیا ہے، اور کپڑوں میں قمیض اتار کے خون لگا کے، جھوٹا خون لگا کے، اور والد کے سامنے لا کر کہہ بھی دیا کہ بھیڑیے نے کھا لیا ہے. اب وہ وقت گزر تو گیا ہے وقت. ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جب حکومت میں آتے ہیں کہ جس وقت آپ کی پاور ہوتی ہے. اب یوسف علیہ السلام چاہتے ہیں نا، تو اب وہی بھائی کہ جس وقت محتاج ہو کر آئے ہیں، بے بس ہو کر آئے ہیں، پریشان ہو کر آئے ہیں، اب لاچار ہو کر جب بھائی سامنے کھڑا ہے نا، اب یوسف علیہ السلام چاہتے نا تو اس کنویں کا بدلہ قید خانہ کی صورت میں لے سکتے تھے. وہ جس وقت بھوکھا پیاسا پھینک دیا تھا نا، تو آج وہ کر سکتے تھے کہ جب غلے کے لیے انہوں نے کاسا پھیلایا تھا تو آج یوسف علیہ السلام انہیں خالی لٹا سکتے تھے کہ بھائی آج تمہارے لیے غلہ نہیں ہے، خزانے سب کے لیے کھلے ہیں، تمہیں اس غلے میں سے ایک دانے کا تنکا بھی نہیں ملے گا. بدلہ لے سکتے تھے. یوسف علیہ السلام چاہتے تو وہ جو مارا تھا نا، تو آج کوڑے پڑ سکتے تھے، ہر طرح سے کر سکتے تھے، کیونکہ آج سب کو یوسف علیہ السلام کے پاس تھا نا. اب جب پتہ چلا کہ یہ یوسف ہیں، اب ڈر گئے نا کہ ہم نے کیا کیا ہے، اور آج کھڑے جو سامنے ہیں یہی تو یوسف علیہ السلام، یہی تو ہمارے بھائی ہیں. لیکن یوسف علیہ السلام کا جو دیکھیے کمال دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آج تمہیں کسی کو پوچھا نہیں جائے گا. اور غلہ کے لیے جو مال وغیرہ لے کے آئے تھے وہ بھی بورے میں رکھ دیا. اور وہ دیکھیں کہ آپ کو محبت کا عالم، آپ کا جو ہے وہ معاف کرنے کا عالم، کہ ایک ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ پیسے بھی تم لوگ لے جاؤ، ایک جتانا ہوتا ہے، یہ بھی نہیں. ان کو پتہ بھی نہیں چلا، گھر میں جا کے جب کھولتے ہیں تو غلہ بھی موجود ہے، اس میں پیسہ بھی موجود ہے، جو لے کے گئے تھے وہ بھی موجود ہے. یہ اس واقعے سے جو ثاقب بھائی بتا رہے ہیں، اس پہ تو سیکھنے کے بڑے بے شمار مدنی. لیکن بات یہی نا کہ جیسے مثال ابھی تو 2-3 باتیں ہماری ساتھ ساتھ چل رہی ہیں کہ ایک تو یہ کہ قدرت نہ ہو، قدرت نہ ہو اور اس وقت آدمی معاف مطلب وہ کرے، لیکن یہاں تو قدرت ہے، طاقت ہے، اور ایسے موقع پر بدلہ لیا جا سکتا ہے لیکن نہیں لیا. لیکن بات ہماری جو میں اس کو آگے بڑھاؤں گا کہ یہ جو ہمارا جو ایک ٹاپک ہے کہ ناراض ہونا، تو
جو قربان بھائی آپ نے جو رشتوں کی اہمیت بیان کی ہے نا، یہاں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ان اہمیت کو سامنے رکھیں صحیح. کہ مطلب یہ جو رشتے ہیں وہ ایسے رشتے نہیں ہیں کہ ان کو ہم مثلا اس طرح سے اگنور کر دیں. اچھا پھر کیا اس میں یہ نہیں لگتا شاہ صاحب، میں آپ سب کو بھی اس میں چاہوں گا کہ شامل ہوں، کہ شاہ صاحب نے بھی ایک بات کہی کہ جہالت. میں کل ایک طالب علم سے ملا اور وہ اپنے گھر کی بیچارہ داستان سنانے لگا کہ بھائی وہ اس طرح کے مسائل کہ گھر میں جو بھی حالات ہے، تو چچا کا سلوک جو ہے ہماری فیملی کے ساتھ اچھا نہیں ہے، تو یوں تو فلانا. تو بہرحال جو ہم سے ہو سکتا ہے جو دعوت اسلامی نے سکھایا ہے، تو میں کہا اگر آپ کو موقع ملے گا تو آپ اپنے چچا کی بیٹے کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ اللہ. یعنی یہاں تو یہی سکھانا کہ یہ لائن تو ہم کو کھینچنی پڑے گی نا بھائی. کبھی دادا نے کسی کے دادا نے اگر کوئی سلوک اچھا نہیں کیا، وہ ناراض ہی ہو گئے، تو آج ہم بھی ناراض ہو رہے ہیں. صحیح. تو یہاں کچھ تو چینج کرنا پڑے گا نا. جی جو گفتگو ہو رہی ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو ہے، اور اللہ پاک مجھے بھی ان باتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں، یہ خوبصورت باتیں ہم سنتے تو ہے، لیکن سنتے ہوئے کاش ہم سب ایک ذہن بنائیں، نیت کریں کہ انشاءاللہ اس کو اپنی زندگیوں پہ اپلائی کریں گے. اچھا یہ باتیں بہت دفعہ ہمیں پتہ بھی ہوتی ہے کہ یہ بار بار ناراض ہونا اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں اور ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی. رشتوں میں جس طرح سے دراڑیں پڑتی ہیں وہ ہمارے سامنے ہی ہیں، لیکن بات ایک یہی آتی ہے کہ جب آدمی کو اچانک سے غصہ چڑھتا ہے نا، کوئی سامنے والے کی طرف سے غلط انداز اختیار کیا جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر وہ غصے میں آ کے پھر وہ آگے سے رپلائی ہوتا ہے، پھر وہاں سے اگینسٹ رپلائی ہوتا ہے، تو پھر بات بڑھتی چلی جاتی ہے اور پھر جو ہے یہ رشتے ٹوٹتے چلے جاتے ہیں. بات یہ کہ اب اس کو جو کچھ ہو گیا اب اس کو سنبھالنا ہے. تو اس کے لیے یہی ہے کہ سنبھالنے میں جو رکاوٹ ایک بہت بڑی چیز آتی ہے نا، اگر رشتہ داری ٹوٹ گئی ہے، اگر ناراضگی پیدا ہو گئی ہے، تو اب یہ رشتہ داری جوڑنے میں اور ناراضگی کو رازگی میں یا راضی ہونے میں جو چیز آتی ہے وہ ایک ناک آ جاتی ہے بیچ میں. یہ ناک جو ہے نا یہ بیچ میں آگے کھڑی ہو جاتی ہے کہ بھائی اب تو ہو گئے تھے ناراض، بعد میں جیسے بھی بات بھی ہوئی کہ سوچتے ہیں یار یہ تو اتنی چھوٹی سی بات تھی، کیونکہ اس وقت دماغ جو ہے پھرکی گھوم گئی، بات بڑھ گئی، اب بعد میں اس بات کو جوڑنے کے لیے بیچ میں ناک آ جاتی ہے. تو اس ناک کو تھوڑا سا یعنی جو انا کہہ لیجئے، میں کہہ لیجئے، وہ تھوڑی سی اگر ہم کم کریں اور آگے بڑھ جائیں تو وہ جو ناراضگی ہوئی تھی امید ہے وہ ختم ہوتی چلی جائے گی. پھر یہ احساس پیدا کریں کہ ناراضگیوں کی صورت میں بہت دفعہ رشتہ داریاں جو ہے ختم ہو جاتی ہیں، قطع تعلقی کی صورت پیدا ہو جاتی ہے. اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رشتہ داری کو قطع کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. اب یہ ادھر بھی سوچنا چاہیے کہ یہ ایسا تو نہیں کہ ہم اسی ناراضگی کی وجہ سے رشتہ داری کو توڑنے کی وجہ سے گناہ گار ہو رہے ہوں. تو اگر یہ صورت بن رہی ہے تو اس کو دیکھ لینا چاہیے. اور پھر جو فضائل ہیں اگر اس پر ہم غور کریں کہ رشتے جوڑنے کے کیا فضائل ہیں. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جسے پسند ہو کہ اس کی عمر دراز ہو، پسند ہوتا ہے نا ہماری ایج زیادہ ہو، عمر دراز ہو، اسی طریقے سے رزق میں کشادگی ہو، رزق زیادہ ہونا چاہیے، یہ بھی پسند ہوتا ہے. اسی طریقے سے بری موت دفع ہو. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ اللہ پاک سے ڈرتا رہے اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. اب حسن سلوک میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس نے ماشاء اللہ کہا، ہم نے سبحان اللہ کہا، تو یہ والی بات تو اپنی جگہ، وہ ہمارے ساتھ اچھا، ہم بھی اس کے ساتھ اچھے ہیں. حسن سلوک میں یہ چیز زیادہ آتی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ برا کرے، جو تم سے توڑے اس سے جوڑو، جو تم سے قطع تعلقی کرے تم اس سے تعلق جوڑو، یہ ہمیں بتایا گیا. تو اگر اس چیز کو ہم اپنانا شروع ہو جائیں گے تو انشاءاللہ. اور یہ دیکھیں یہ پریکٹس ہے نا، یہ پریکٹس سے ممکن ہے کہ یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو سکیں. بے شک ایک کتاب میں امیر سنن نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ کے بارے میں بڑا مشہور تھا کہ بڑے نرم مزاج ہیں اور ناراض نہیں ہوتے ہیں. تو کسی نے ان کا امتحان لینے کے لیے کہا کہ حضرت آپ کی میرے گھر پہ دعوت ہے. اللہ ہے تو حضرت نے قبول فرما لی. دوسرے دن پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ شخص باہر نکلا. کہا کہ جی، تو کہا کہ وہ دعوت کا آپ نے، تو کہا کہ نہیں وہ دعوت تو تھی لیکن میں معذرت چاہتا ہوں، دعوت نہیں ہے. تو کہا اچھا ٹھیک ہے. واپس پلٹے، تھوڑی دیر گئے، دور گئے تو وہ ارے حضرت معذرت معذرت معذرت، آئیے. پھر وہ لے کر پہنچا دروازے تک. پھر وہاں پوچھ گیا معاف کیجیے گا، کھانا تو ختم ہو گیا تھا. اب پھر چلے گئے. پھر تھوڑی دور گئے تو پھر وہ آیا کہ حضرت معذرت، آئیے کر کے پھر بلایا. پھر دروازے سے واپس لوٹا دیا. 3-4 دفعہ جب یہ کیا تو اب تو یہ شخص مان گیا کہ بھائی یہ تو بڑی برف کی لادی ہے، تو بڑے پہنچی ہوئی ہستی ہیں.
پھر وہ عاجز انکساری کرنے کا حضرت میں مان گیا آپ کو کہ آپ واقعی ناراض ہوتے ہی نہیں ہیں، آپ کو تو کمال کا وصف ہے. تو یوں کر کے وہ حضرت کی بزرگ کی تعریف کرنے لگا. بزرگ نے جواب کیا دیا؟ کہا کہ یہ جو میں نے کام کیا ہے اس میں کیا کیا معلوم، یہ تو کتے کا کام ہے. اللہ کتے کو آپ کوئی چیز دکھاؤ تو وہ دم ہلاتا ہوا آ جاتا ہے، اللہ اور بھگاؤ شش کرو تو بھاگ جاتا ہے. تو یہ جو میں نے کام کیا کوئی بڑا کمال ہی نہیں کیا. یعنی آپ یہ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین کہ اتنا بڑا مطلب ایک آپ کا انداز، اور اگر اس کی کوئی تعریف کر رہا ہے تو اس تعریف کو بھی آپ یوں قبول نہیں کریں کہ کوئی میں نے بڑا کام کیا ہے. تو ہم یہاں پر یہ بات ضرور نوٹ کریں کہ ہماری یہ جو طبیعت ہے نا، کئی یہ گھر ٹوٹتے ہیں قربان بھائی، کہ یہ آپ مدنی چینل پہ اس وقت کتنے ہوں گے کہ جن کے گھر میں ہو سکتے بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہوں گی. اچھا حضرت آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یعنی گھر بلایا اور واپس کر دیا، یہاں تو بلا کے کھلاتے پلاتے بھی ہیں، مگر ناراضی اس بات پہ ہو جاتی ہے کہ وہ 3 فرائی کا اہتمام نہیں تھا، 3 فرائیوں کا اہتمام نہیں تھا. اچھا اسی طریقے سے جو ہے نا صرف چاول رکھ دیے اور بھائی وہ قورمہ نہیں رکھا، تو ان چیزوں کے اوپر انہیں بعض اوقات یہ ناراضی کا سلسلہ یہ ہو جاتا ہے، اور گھر یہ جس طرح امین صاحب نے فرمایا یہ ٹوٹ جاتا ہے. آج ہماری ناراضیوں کی بہت ساری وجہ ہے. یا تو دل کے اندر بغض اور کینہ پیدا ہو جاتا ہے صحیح، کسی نہ کسی غلطی کی وجہ سے، کسی نہ کسی معاملے کی وجہ سے. تو اگر بغض اور کینہ پیدا ہو گیا ہے تو یاد رکھیے ہمیں اس کو بھی دور کرنا ہوگا. اب وہ الگ بات ہے کہ سامنے والے نے غلطیاں کی، اس نے جو بھی غلطیاں کی، اس نے جو بھی معاملات کیے، غلط طریقے سے ڈانٹ دیا، جھاڑ دیا، سب سے پہلے تو اگر یہ دیکھے کیا وہ میرا بڑا ہے. صحیح، والدین ہو سکتے ہیں اور والدین کو تو حق ہے، وہ ڈانٹ بھی سکتے ہیں، ہمیں ہماری تربیت کر رہے ہیں. ہمارے استاد ہو سکتے ہیں، ہمارے کوئی بڑے بزرگ ہو سکتے ہیں. تو ایک بڑے کا احترام کے ناطے جو ہے وہ ہمیں ایک جھکنے والا معاملہ کرنا چاہیے. ایسا ہی کرنا چاہیے. اور اگر کوئی ہماری اپنی عمر کا ہے یا ہم سے چھوٹا ہے تو ہمیں اب ہماری عمر کا یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے. بھائی تو لڑتے تھوڑی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں، کہتے ہیں تو میرا بھائی ہے، میں کیا تم سے ناراض ہوں، میرے پیسہ تمہارا پیسہ ہے. ایسا کچھ ہو کے تو بھائی والا معاملہ ہو جائے. اگر چھوٹا ہے جیسے میں نے بات کی تو پھر یہ دیکھ لے جائے کہ چھوٹے سے غلطی نہیں ہوگی تو پھر غلطی ہوگی کس سے. نہیں، بہت اچھی بات آپ نے کی. اچھا اگر آپ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اچھا یہ اسوہ حسنہ کتنا پیارا ہے. اور ناراضگی کی یوں سمجھے کہ یہ نہیں ان چیزوں میں کہ جو حق العبد کے معاملات ہیں. آپ دیکھیں ایک شخص نبی کریم علیہ السلام کو کچھ کہہ کر گیا اور 3 دن بعد وہاں پر آیا حضور علیہ السلام کے پاس آ کر وہ بڑے شرمندہ سے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص تو نے مجھے جو ہے نا وہ پریشانی میں ڈال دیا. آپ کچھ نہیں ہوئے. یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سواری، ہمارے پاس سب کچھ، اور کوئی کسی جگہ پر لیٹ ہو گیا، نہیں ٹائم پر پہنچا تو اس سے بھائی ناراض، اس کا فون نہیں اٹھا رہے، اب اس سے جو ہے نا وہ بات بند. فلانا آدمی جو ہے نا وہ ٹائم کا پابند نہیں ہے، وہ اس بات کی کیئر نہیں کرتا، بھائی ناراض ہو گیا اس سے. ٹھیک ہے، وہ منا رہا ہے، فون بار بار کر رہا ہے. اچھا یہ تو دیکھیں وہ لیٹ ہو گیا تو ہو سکتا ہے گھر سے نکلتے ہوئے اسے کوئی مجبوری ہو گئی ہو، واش روم جانا پڑا ہو، بچہ گر گیا ہو، کوئی سامنے مل گیا ہو، کسی کی میت ہو گئی ہو، ایمبولینس نکل رہی ہو، کوئی اور 100 قسم کے معاملات یہ نہیں ہوتے ہیں. مگر بس چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر جو ہے نا وہ ناراض ہو گئے. اور مزید کوئی سیرت کے پہلو ہوں تو اجاگر کریں. مجھے تو یاد آ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ، نماز کی حالت میں کچھ لوگ آتے ہیں اور آ کے حضور علیہ السلام کے گلے میں چادر ڈال کر صحیح، تکلیف پہنچاتے ہیں. اچھا کفار مکہ نے کون سا ستم تھا جو نہیں کیا؟ کون سا ستم چھوڑ دیا تھا؟ نہیں کیا. صحیح، ہر طرح سے آزمائش میں ڈالا، ہر طرح کی آزمائش ڈالی گئی. پھر وہی بات آتی ہے کہ جب مکہ شریف فتح ہوتا پتہ ہو اللہ اللہ. اب حضور علیہ السلام کے قبضے میں سب ہے نا، سب کچھ ہے حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں. جس نے چابی بھی نہیں دی تھی حضور نے فرمایا تیرے پاس ہی رہے گی. اللہ ہو. حضور کا اسوہ نور دیکھیں، اسوہ حسنہ دیکھیں، چابی بھی اسی کو عطا فرمائی، ان کو بھی معاف فرما دیا. یہاں تک کہ جو تلوار نیچے پھینک دے، اسلحہ نیچے پھینک دے، اس کے لیے بھی معافی کا اعلان. جو اپنے دروازے بند کر لے، کھڑکیاں بند کر لے، اس کے لیے معافی کا اعلان. سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جو چلا جائے اس کے لیے امن ہے، ان کے لیے خصوصی اعلان کر دیا. اس کے لیے ان کے لیے خصوصی اعلان کہ جو ان کے گھر میں چلے جائیں تو ان کے لیے بھی امن. تو اس پورے واقعہ سے ہمیں جوڑنے کا حکم ملتا ہے. ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ کینچی عطا فرما دیں، کینچی ہے. انہوں نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا مجھ سے کینچی نہ مانگو، سوئی دھاگا مانگو، اس لیے کہ میں کاٹنے کے لیے نہیں، جوڑنے کے لیے. کاش کہ ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ ہم کاٹے نہیں، صحیح، ہم جوڑیں.
ہم جوڑنے والے بنیں، ہمارا یہ انداز ہو کہ ہم آپس میں جوڑیں، توڑیں نہیں۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہمارے پاس وہ بھی ہوتا ہے، افسوس کی بات ہے کہ جو دو بھائیوں کو ایک پلیٹ پہ بیٹھنے بھی نہیں دیتا کہ یار یہ کس طرح یہ دونوں بھائی بیٹھے میں، وہ حسد کی آگ بھڑکنے لگ پڑے گی کہ جس وقت دیکھ لیں گے یہ دو مسلمان آپس میں کیوں مل رہے ہیں، یہ کسی طریقے سے یہ آپس سے جدا ہو جائیں، ڈر جائیں اس وقت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے، کسی آزمائش میں مبتلا ہو جائیں، تو جوڑنے کی بات کریں، توڑنے کی بات نہ کریں۔ بہت اچھی بات اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ ہے نا، حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، میں حضور علیہ السلام کے ساتھ جا رہا تھا سفر میں، حضور علیہ السلام نے ایک نجرانی چادر آپ اوڑے ہوئے تھے، اس کے جو کنارے تھے وہ تو موٹے تھے اور کھردرے تھے، تو ایک بدوی آیا دیہاتی، اور اس نے جو ہے نا حضور علیہ السلام کی جو چادر آپ اوڑے ہوئے تھے اس کو زور سے کھینچا، اللہ اس سے حضور علیہ السلام کی خراش آ گئی، اللہ اللہ، اور کھینچنے کے بعد اس کو زور سے اتنا کھینچنے کے بعد خراش آ گئی حضور علیہ السلام کے، پھر وہ کہنے لگا کہ اللہ نے آپ کو جو مال دیا اس میں سے مجھے دیں۔ اللہ، آپ دیکھیں اتنا بڑا معاملہ ہو گیا، خراش حضور علیہ السلام کو آ گئی ہے، لیکن جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو اس کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر مسکرا دیے، کیا بات ہے، متوجہ ہو کے مسکرائے اور فرمایا کہ صحابہ کو فرمایا کہ اس کو مال عطا کر دیا جائے۔ اللہ، یہ جو حضور علیہ السلام کا انداز ہے وہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے کسی اگر برا رویہ ہے اس سے ناراض ہونے کے بجائے عفو درگزر کا معاملہ کرتے ہوئے، سبحان اللہ، حسن سلوک والا معاملہ کرتے ہوئے اسے معاف کر دینا چاہیے۔ اس سے ایک تو یہ کہ جس نے کبھی آپ کے پاس آ کر چار افراد کے سامنے آپ کی بے عزتی کی ہے، آپ کو رسوا کر دیا ہے، آپ کو برا بھلا کہہ دیا ہے، ایک تو چار افراد آپ کے ساتھ ہوں گے، صحیح، بھائی یہ بیچارہ کچھ نہیں کہہ رہا، خاموش ہے اور یوں تم آگے بولے جا رہے ہو، دوسرا معاشرے کے اندر عزت بڑھے گی، اور تیسرا یہ کہ امید ہے انشاءاللہ آپ کے اچھے رویے سے اس شخص کے اندر ایک رحم دلی والا معاملہ پیدا ہو کہ دیکھو میں نے جا کے اس کے ساتھ یہ کر دیا، مجھا لے بھائی وہ کچھ کہے، اور وہ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے کہ وہ بھی اچھا معاملہ کرنے والا بن جائے، اس کی زندگی کے لیے ایک سبق ہو۔ اور دنیاوی تو یہ ہے اور اخروی تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر دو، ہوگا کیا؟ آخرت میں حساب آسانی سے ہوگا، اللہ پاک اس کو داخل جنت فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان، نہیں بہت اچھی بات ماشاء اللہ، روایت جی جی، ذہن میں، اور ایک تو پہلے یہ جو ابھی واقعہ خاص طور پہ آقا علیہ السلام کی سیرت کا سنایا، یقین جانیے مدری چینل کے ناظرین، ہم یہ سب کچھ سنتے ہیں اچھا لگتا ہے لیکن زندگی پہ اپلائی کرنے میں مشکل ہوتا ہے، پریکٹیکلی امپلیمنٹ مشکل لگتا ہے، لیکن اس طرح کے واقعات اور یہ فضائل پر اگر ہم غور کریں نا تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں بھی یہ چیز نافذ ہوگی۔ اچھا ایک چیز اور بھی ہوتا ہے، سم ٹائمز جیسے ہم بھی یہ باتیں کر رہے ہیں سنتے ہیں تو ذہن بنتا ہے، تھوڑے دن ایک دو دن تو چلتا ہے معاملہ، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ پرانی ڈگر پہ آ جاتے ہیں، تو پھر کیا کریں؟ تو بات یہ ہے کہ وہی ہے کہ بھائی اب موبائل چارج کرتے ہیں تو چارجنگ ختم تو ہوتی ہے نا، تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ موبائل پھینک دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو بیکار ہو گیا، دوبارہ چارجنگ کرتے ہیں، پھر بہت اچھی بات۔ تو اگر غلط ڈگر پہ چلے بھی گئے تو دوبارہ سے ابھی ذہن بنائیں کہ انشاءاللہ میں معاف کرنے والا بنوں گا، میں ناراض نہ ہونے والا بنوں گا۔ اور یہ جو فضائل بیان ہوئے آقا علیہ السلام کے انداز دیکھیے، مطلب کہاں آپ کی شان کیا ہے، اور وہ جو ہے وہ بدوی جو ہے وہ دیہاتی شخص آ رہا ہے اور چادر کھینچ رہا ہے، مطلب بلا وجہ میں نا، کوئی بات تو نہیں ہے، آ کے کھینچ رہا، آپ علیہ السلام کی خراش آ گئی۔ ذرا ایک لمحے کے لیے ہم اپنے آپ کو تصور کریں گے، ہم جا رہے ہیں اور کوئی ہمیں کچھ رستے میں بول دے بلا وجہ میں، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، تو ہمارا انداز کیا ہوگا کہ بھائی کیوں چڑھے آ رہے ہو ہم پر؟ اور آپ علیہ السلام کے بارے میں جو تحریر ہے حدیث میں ملتا ہے کہ آپ اس کی طرف متوجہ ہو کے مسکرا دیے، اللہ اکبر، یعنی کہ انتہا ہے۔ اور پھر جو اس کے فضائل ہیں، ایک روایت میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے روز جب سب لوگ انتظار میں ہوں گے، حساب کے لیے روکے ہوئے ہیں، حساب کتاب کا معاملہ ہے، محشر کا، ساری زندگی میں جو کیا اس کا حساب دینا ہے، اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت ایک منادی ندا دے گا کہ وہ لوگ کھڑے ہوں جن کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، کھڑے ہوں اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ یعنی لوگ کھڑے اس انتظار میں کہ ان کا حساب ہونا ہے، اور وہاں ندا دی جا رہی ہے کہ جس کا اجر، جس کا بدلہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، کھڑے ہو اور جنت میں داخل ہو جائے۔ کیسا منظر ہوگا؟ وہ میل بھر پہ تقریباً بہت قریب سورج جو ہے وہ آگ برسا رہا ہے، زمین تانبے کی ہوئی، اور ساری زندگی کا حساب کا خیال دل میں آ رہا ہے کہ جو کچھ کیا ہے، اور یہاں ندا دی جا رہی ہے، یہاں خوشخبری دی جا رہی ہے، کس کے لیے؟ کہ جس کا ذمہ کرم پر، اللہ کے ذمہ کرم پر اجر ہے۔ پھر ندا ہوگی، جب دوسری دفعہ ندا ہوگی تو پوچھا جائے گا وہ کون ہے، وہ ہیں کون جن کا اجر جو ہے اللہ کے ذمہ کرم پر ہے؟ تو جواب دیا جائے گا جو لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے۔ کیا بات ہے، کیا بات!
بہت زیادہ خطائیں ہم سے بھی ہو جاتی ہیں. یقین جانیے کیسی اس روز بشارت ہوگی کہ ہم اگر کسی کی خطا معاف کرنے والے ہوئے، کاش ہو سکتا ہے ہمیں بھی اس ندا سے حصہ ملے. اور پھر جب ندا دی جائے گی کہ کھڑے ہوں جن کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ جنت میں داخل ہو جائیں، ہزاروں لوگ کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. بھی ایک بہت خوبصورت عمل ہے کہ ہم کسی کی خطا کو معاف کریں. معاف کر کہتے ہیں نا کہ ایک شخص تھا، کھا رہا تھا، اس میں نمک تیز تھا، صحیح. غصہ اسے بڑا تیز آیا کہ یار یہ نمک تیز ڈال دیا، بندہ تھکا آ رہا ہے اور گھر پہ کھانا کھانے بیٹھے وہ جلا ہوا تھوڑا خراب، تو غصہ تو آتا ہے. لیکن پھر ایک خیال دل میں آیا کہ یار میں بھی اللہ کی بہت ساری جو ہے وہ احکامات کی نافرمانیاں کر دیتا ہوں، خطائیں کرتا ہوں، چلو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، کیا جب اللہ مجھے معاف فرما دے. مرتا ہے کوئی خواب میں دیکھتا ہے کہ کیا ہوا، کہا میں نے اپنی زوجہ کو معاف کیا تھا، اللہ پاک نے فرمایا اس نے میری بندی کو معاف کیا تھا، میں اس کو معاف کرتا. کیا بات ہے، کیا ہم کسی کو آج معاف کریں گے، ہو سکتا ہے ہمارے اس معاف کرنے کے عمل پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرما دے. تو یہ باتیں سن کے اب ذہن بنائیں کہ انشاءاللہ اس چیز کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں. بہت بہت اچھی اور بہت پیاری بات. اور میں یہ جو انہوں نے باتیں کی اس سے میں اس طرف لانے والا تھا کہ بعض اوقات آدمی جو ہے نا وہ باہر ناراض نہیں ہوتا، بچوں کے سامنے بھی ناراض نہیں ہوتا کہ آگے جا کے ان کو کیا، یہ کیسے سیکھیں گے، کیا کریں گے. والدین سے بھی ان کے ادب احترام میں ناراض نہیں ہوتا. مگر ایک گھر کے اندر شخصیت ایسی ہے کہ اس کے سامنے جو ہے نا وہ ناراض ہونے میں بالکل تعامل نہیں کرتا. اور وہ شخصیت کون ہے؟ اس کی زوجہ، اس کی بیوی. اچھا اب آپ یہاں دیکھیں کہ یہاں پہ یہ اس نے معاف کیا اور ناراض نہیں ہوا، اس کو کتنا فائدہ یہ ملا. اچھا نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کے پہلوؤں پر یہ بات چیت چل رہی ہے تو مجھے بڑی وہ پیاری بات یاد آئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا کہ اے عائشہ جب تم خوش ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے اور جب تم ناراض ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے. عرض کی کہ اے میرے سرتاج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بات آپ کو کیسے پتہ چلتی ہے؟ تو فرمایا جب تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو رب محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے راضی ہو. اور جب تم کچھ خفا سی ہوتی ہو تو تم کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم علیہ السلام، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم کچھ خفا ہو اور میں تمہیں منانے کی کوشش کرتا ہوں. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ سیرت کا، یہ اسوہ حسنہ کا کتنا خوبصورت پہلو ہے. ٹھیک ہے نا بھائی، آخر ہمارے بھی کسی رویے سے اگر ہماری زوجہ ناراض ہو گئی تو ہم تو یہ کہ بھائی یہ ناراض ہوتی رہے، ہمیں اس سے کیا ہے، ہم پتہ چلے اپنے کام پہ نکل گئے، اپنے معاملات پر چلے گئے، اپنے دوستوں کے اندر چلے گئے، ناراض ہوتی ہو تو ہوتی رہے. نہیں، اس کو منانے کا کبھی اہتمام یہ کیا. اچھا اسی طریقے سے مدنی چینل پر یہ جو وقت ہوتا ہے اس میں اسلامی بہنیں سنتی ہیں تو بعض اوقات کچھ عورتیں بھی ہیں نا یہ بڑی اس قسم کی ہوتی ہیں کہ نہیں بھائی ہو گیا تو یہ اچھا، اس میں کچھ بڑی عمر کی عورتیں بھی ہوتی ہیں، بچوں سے خفا ہو گئے، ناراض ہو گئے تو اٹل، بس اب کسی صورت ماننا ہی نہیں. اس طرح کا مزاج جو ہے یہ نقصان دہ ہے، تو ناراض ہونا چھوڑ دیں. یہ آج کا ہمارا موضوع بہت ہی پیارا ہے. تو کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ زوجہ سے ناراضگی کے حوالے سے، کیونکہ ماشاءاللہ سب پریکٹیکل لائف کے اندر بھی ہیں، تو کوئی ایسی کوئی بات ہم تو شیئر کر رہے ہیں اس کے لیے تاکہ لوگوں کو وہ ملے، تو کیا فرمائیں گے حضرت؟ فضل بھی میں تو یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں انسان ہے، انسان کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں. اچھا ہر وقت ایک جیسا انسان نہیں رہتا. میں یہاں پر یہ بھی عرض کروں گا کہ انسان کو ہر وقت ہر جگہ پر ایک جیسے ہی بن کر نہیں رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب آپ استاد ہیں تو گھر میں بھی استاد نہیں ہیں، ہاں، گھر میں آپ شوہر ہیں، ماں باپ کے سامنے آپ بچے ہیں، بچے بیوی کے آگے جو ہے نا شوہر، تو بچوں کے آگے آپ ان کے والدین، اپنے والدین کے آگے آپ بچے ہیں. صحیح فرما. تو مختلف اعتبارات کے ساتھ آپ کو رہنا ہے. اگر آپ پرنسپل ہیں، آپ ناظم ہیں، جی آپ کسی بھی عہدے پر ہیں تو آپ کا وہ عہدہ آپ کی جگہ پر ہے. صحیح. گھر میں آپ ویسے نہیں ہیں، دوستوں میں آپ دوست ہیں، رشتہ داروں میں آپ رشتہ دار ہیں، کہیں بھانجے ہیں، کہیں بھتیجے ہیں، تو کہیں ماموں ہیں، کہیں چاچو ہیں. تو اس اعتبارات سے ہمیں تو ہر چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے. گھر میں بھی ہم اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں، سیٹھ بن کر ہی نہ رہیں بلکہ کبھی شوہر بن کر بھی رہیں. بہت اچھی بات کی، محبت دے کر. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر بچ جائیں، ہمارے گھر امن کے گہوارے ہوں، ہماری نسلیں جو ہے نا اس سے سیکھیں اور ہمارا معاشرہ ایک امن کا گہوارہ ہو، تو ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا. اچھا پھر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ طبیعتیں ہر وقت ایک جیسی نہیں رہتی. کبھی بہت زیادہ پیار آتا ہے
کبھی نارمل لائف ہوتی ہے اور کبھی تھکاوٹ ہے, کبھی کسی وجہ سے, مثال کے طور پر آفس تھے, سیٹ نے ڈانٹ دیا یا کچھ بھی پریشانی ہوئی, نقصان ہوا, تو پریشانی میں آ جاتا ہے, گھر میں آئے اور کچھ بھی معاملہ ہوا بیوی کے ساتھ یا گھر والوں کے ساتھ, تو بد کلامی ہو گئی یا تلخ کلامی سے کہہ لیں, تلخ کلامی ہو گئی. تو اس صورت میں میں یہ عرض کروں گا کہ اگر بڑی ہی اچھی وہ اسلامی بہن ہے, بڑی ہی اچھی وہ زوجہ ہے کہ جو اس وقت میں ٹھنڈی پڑ جائے, بہت اگر دونوں طرف سے آگ بھڑکے گی تو یقیناً وہ دھماکہ, نہیں, بہت آپ نے بہت اچھی بات کہی. ہم میں سے دونوں میں سے کسی نہ کسی ایک کو نیچے ہونا پڑے گا. صحیح. ایک تھوڑی دیر کے لیے توقف کر لے. کیا جاتا ہے کہ آپ سامنے نہ رہیں, آپ باہر چلے جائیں, آپ دوسرے کمرے میں چلے جائیں, صحیح. آپ پانی پی لیں, آپ بیٹھ جائیں, آپ دوسری جگہ پر چلے جائیں, نظروں سے اوجھل ہو جائیں. تھوڑی دیر کا غصہ ہے نا, جہاں پر ساری زندگی پیار میں گزری ہے, ساری زندگی شوہر نے محبت میں راحتیں گزری دی ہے. ہیں, صحیح. پیار دیا ہے, سکون دیا ہے, اگر تھوڑی دیر کے لیے اس کو طبیعت کی وجہ سے, ممکن ہے سر میں درد تھا, طبیعت ناساز تھی, بخار کی وجہ سے, پریشانی کی وجہ سے دو سخت کلام لفظ بول دیے, آپ اٹھائیں, بوری بستر اٹھائیں کہ جی بس اب تو میں چلی, میری عزت نہیں ہے, میری ویلیو نہیں ہے. دیکھیں آپ کی عزت ہے, آپ کا مقام ہے, اسی لیے آپ یہاں پر ہیں, صحیح. اسی لیے آپ اس جگہ پر ہیں. شوہر نے آپ کو مان دیا ہے, اپنے پاس رکھا ہے, آپ پر اعتماد کیا ہے, آپ کی عزت ہے, آپ کا مقام ہے. صحیح. لیکن دیکھیں دونوں میں سے کسی ایک کو, کہیں شوہر کو نیچے ہونا پڑے گا, کہیں بیوی کی. تو بھی ظاہری بات ہے, بچے ہیں, بچوں نے پریشان کر کے رکھا ہوتا ہے. اچھا گھر کے کام کاج میں بیوی بعض اوقات پریشان ہو جاتی ہے, تکلیف میں ہوتی ہے, کبھی اس نے دو لفظ بول دیے, کیا جاتا ہے کہ شوہر مسکرا کے ٹال دے, اس جگہ سے چلا جائے, تھوڑی دیر کے لیے باہر چلا جائے, پانی پی لے, وضو کر لے, ٹھنڈا ہو جائے, نفل پڑھ لے, نماز پڑھ لے, دعا کر لے. بہت اچھی بات. یوں ہی ہوگا کہ اگر ہم یہ اعمال گھر میں اپنائیں گے تو ہمارا گھر امن کا گہوارہ بنے گا. ماچس کی تیلی نہ بنی ہے. صحیح. اگر تھوڑی دیر کے لیے وہ تیلی جل رہی ہوتی ہے نا, اگر وہ تیلی ایک تیلی اگر پڑی ہو نا, تیلیاں مختلف, اور آگ لگے تو ایک سے دوسری, دوسری سے تیسری, تیسری سے چوتھی ایسے ہی جلتی جائے گی, یہاں تک کہ ایک علاقہ پورا جل جائے گا. اگر تھوڑی دیر کے لیے توقف کر کے وہ تیلی نیچے ہو جائے, سلنڈر ہو جائے, باؤنڈ ہو جائے, کم ہو جائے, وہ جلنے سے ٹھہر جائے نا, تو یقین مانیں ہمارا معاشرہ جو ہے نا بچ جائے گا, کئی خاندان بچ جائیں گے. ہماری یہ تھوڑی سی بیرا روی کہہ لیں, ہماری تھوڑی سی غصہ کہہ لیں, اس وجہ سے ہمارے گھر ٹوٹ جاتے ہیں, ہمارے خاندان ٹوٹتے ہیں, نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. فضائل بھائی دیکھیے, والدین کا یہ تھوڑی تھوڑی بات پہ ناراض ہونا اور لا تعلق ہونا, روٹھ جانا, اب وہ نہ منانا, وہی بات آ جاتی ہے شاہ صاحب علی کے ناک آ جاتی ہے بیچ میں. جب یہ ناک آتی ہے تو پھر اس کا نقصان معاذ اللہ طلاق کی صورت میں ہوتا ہے. اور پھر یہاں تک کہ یہ دیکھیں شاید کہ یہ دوسری شادی کر لے اور عورت بھی دوسری شادی کر لے, لیکن مجھے بتائیں ان بچوں کا کیا قصور ہے جن بچوں کا مستقبل ہم نے داؤ پر لگا دیا. اب وہ والا ماں کا پیار ملے گا ان بچوں کو؟ کیا اس باپ کا پیار ان بچوں کو ملے گا کہ جو ہماری نادانی کی وجہ سے, ہماری کم علمی کی وجہ سے, ہمارے بغض کی وجہ سے کہہ لیں, غصے کی وجہ سے کہہ لیں, عناد کی وجہ سے کہہ لیں, جو ان بچوں کو نقصان ہوگا, یقین مانے ساری زندگی وہ شاید بچے ہم تو درس دیں گے پھر بھی ان بچوں کو کہ اپنے ماں کے پاؤں چومیں, باپ کے ہاتھ چومیں. مجھے بتائیں ایمان سے کہ کیا وہ بچے کس منہ سے, وہ کس طرح, کس دل کے ساتھ وہ بچے اپنے باپ کا ہاتھ چومیں گے, اپنی ماں کا ہاتھ چومیں گے. لہٰذا اپنے گھر کو بچائیے, یہ اس گلشن کو آباد رکھیے. اس آباد رکھنے کے لیے دونوں میں سے کوئی ایک تو تھوڑی دیر کے لیے, جب غصے میں آئے, ایک غصے میں آئے تو تھوڑا نرم ہو جائے, دوسرا آ جائے تو پہلے والے کو نرم ہونا چاہیے. گھر کا یہ گلشن بنا ہوا ہے, اس کو اپنے ہاتھوں سے آگ نہ لگائیں. جو ماچس کی تیلی کی خاص طور پہ مثال دی تھی, یہ بعد میں پھر سر پکڑ کے خود بھی روتے ہیں. پھر وہ جو بچوں کی آپ نے مثال دی, بہت مطلب خوبصورت بات آپ نے فرمائی درس کے اعتبار سے, کہ وہ بیچارے رول جاتے ہیں اور پھر کیا ان کا ہوتا ہے. آپ کو ویسے تو وہ اپنے بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں, لیکن خود ہی اپنے گھر کو آگ لگا کے ان بچوں کو رسوا کیا جا رہا ہوتا ہے. تو وہ ماچس کی تیلی نہ بنے, یہ جو آگ لگانے والے آپ خود ہی ہیں. لیکن ایک دفعہ مسئلہ یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ ہم ماچس کی تیلی ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم ماچس کی تیلی ہیں. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. یعنی جو یہ مزاج پایا جاتا ہے, بات بات پر ناراض ہونے والا, بات بات پہ غصہ کرنے والا, اور جس کو کہتے ہیں نا ہر چیز میں, بعض تو رشتے بھی اس حوالے سے بدنام ہیں کہ انہوں نے آگ ہی لگانی ہے. جہاں کوئی خوشی کا موقع ہے انہوں نے آگ ہی لگانی ہے, اور وہ بہت دفعہ کر بھی رہے ہوتے, اور وہ ان کو خود ریلائز بھی نہیں ہو رہا ہوتا کہ بھائی یہ میں کیا کر رہا ہوں. یہ بھی بڑی پرابلم ہے. یعنی مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا, میں اس طرح کی باتیں سن کے بھی بولا ہاں بالکل صحیح بول رہے بھائی, آپ ہی کو بول رہے ہیں, لیکن اس بیچارے کو یہی نہیں پتا کہ یہ میری یہ حرکتیں ہوتی ہیں, اور میں جو ہوں ہر جگہ جا کے جو ہے وہ آگ لگا رہا ہوتا ہوں, پرابلم کر رہا ہوتا ہوں. تو اس پر بھی ریلائز کرے. جو گھر پر بیٹھ کے سن رہے ہیں, وہ ہو سکے تو تھوڑی دیر کے لیے سونے سے پہلے آدمی
ہوتا ہے سکون میں، سوچے کہ یار میں کہیں ناراض ہونے والا اور غصہ کرنے والا اور بھڑکنے والا تو نہیں ہوں، کہیں یہ میری وجہ سے پرابلم ہوتی ہے. کیونکہ ایسے شخص کو بعض دفعہ لگتا ہے ساری دنیا خراب ہے، یہ پرابلم کر رہا ہے، وہ پرابلم کر رہا ہے، میں کچھ نہیں کرتا، میں تو بالکل صحیح ہوں، سیدھا سادہ سا آدمی ہوں. تو اس پر غور کر لیجئے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ناراض ہونے والے اور ناراض کرنے والے ہیں، اور پھر ہم دوسروں کو ہی سمجھ رہے ہیں کہ پرابلمز دوسروں کی وجہ سے ہو رہی ہیں. اچھا ایک میں یہاں پہ وہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہماری بات گھر کے حوالے سے تو کافی حد تک چلی، مگر چونکہ میں بھی ایک تجارتی حوالے سے تعلق ہے، تو بعض اوقات تجارت میں، لین دین میں اور مارکیٹوں کے اندر بھی جو ہے نا چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراضگیاں ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا، دکان شٹر کھولا تو بھائی یہ اس کا ڈنڈا یہاں لٹکا دیا تو ناراض ہو گئے. اچھا یہ چیز اس کی حد یہاں تک تھی، یہ یہاں کر دیا تو ناراض ہو گئے. اچھا یہ ڈسٹ بن یہاں کرنا تھا تو یہ کر دیا، یہاں ناراض ہو گئے. جھاڑو نکال کے یہاں تک کچرا نکالنا تھا بھائی یہ کر دیا، اس پہ ناراض ہو گئے. ٹھیک ہے نا. اچھا ایک چیز ہم اتنے میں بیچ رہے تھے، اچھا برابر والا ہے اس نے کم میں بیچ دیا تو وہ اس سے ناراض ہو گیا کہ ہمارا کسٹمر جو ہے نا وہ توڑ ڈالا. تو اس پہ جی مارکیٹ خراب کر دی. تو یہ تجارتی اداروں کے اندر یہ اس طرح کے جو معاملات ہیں قربان بھائی، اس پہ بھی کچھ ہمیں روشنی ڈالنی چاہیے. ایسے تاجروں کو کیا ایڈریس کریں گے مارکیٹ کے اندر؟ یہ ہماری تربیت کے لیے یہ ملتا ہے نا کہ کسی کی صرف نمازوں سے متاثر نہ ہو، صحیح، کہ ماتھے پہ بنے ہوئے جو نماز کا نشان ہے صرف اسی کو دیکھ کر اس پر بھروسہ نہ کرو، صحیح، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ بازار میں کیسا ہے، اللہ وہ مارکیٹ میں کیسا ہے یہ دیکھو. صحیح، اگر وہ مارکیٹ میں سچ بولنے والا ہے، صحیح، اگر وہ مارکیٹ میں اپنے غصے کو قابو کرنے والا ہے، صحیح، اگر وہ مارکیٹ میں لڑائی جھگڑے سے بچنے والا ہے، صحیح، اگر وہ مارکیٹ میں اپنے سامنے والے کی کچھ بات رکھنے والا ہے، صحیح، اگر وہ واقعی مارکیٹ میں ایک مسلمان کی جو تربیت اس کے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے ان کو فالو کرنے والا ہے، صحیح، پھر بندہ اسی گواہی دینے والا ہوگا نا. بہت اچھا، مارکیٹ میں سودا کرنے لین دین میں پتہ چلتا ہے ہاں بھئی یہ ہے کتنے پانی میں. صحیح، جب وہاں پر اس کے ریٹ ایسے لگتے ہیں کہ سامنے والے کی سمجھ میں نہیں آتا، یا جو آپ نے اتنی ساری مثالیں دی جی جی، اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں، تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے بھاؤ کا بندہ ہے، یہ صحیح، ہے کیسا شخص. تو واقعی صرف ہماری اسلام نے تربیت صرف نماز کی نہیں کی ہے، ہمارے دین اسلام نے تربیت صرف بھوکا پیاسا رہ کر روزہ رکھنے کی نہیں کی ہے، صحیح، صرف بہت سارا مال جمع کر کے حج پر جا کر واپس آ کر حاجی کہلانے کی نہیں کی ہے، بلکہ ہمارے اسلام نے معاشرے کے قدم قدم پر یہاں تک کہ کاروباری معاملات میں، لین دین کے معاملات میں بھی ہماری تربیت کی ہے. بہت اچھی، قرض کا لین دین ہو رہا ہے اس میں تربیت الگ، پورا اس میں ڈیٹا اس تھوڑے سے وقت میں تو نہیں بتایا جا سکتا، لیکن اسلام کی اس پہ پوری تربیت ہے. صحیح، صرف ہم حاجی ہیں، ہم نمازی ہیں، لیکن بازار میں ہمارا حال یہ ہے کہ لوگ ہماری زبان سے محفوظ نہیں ہے. اللہ، زبان ایسی کہ لوگ کہیں کہ بھائی ذرا آرام سے بات کرنا، حاجی صاحب ذرا غصے کے ذرا بڑے تیز ہیں، ہاں کچھ دیکھو جار کے سامنے کچھ ہو نہ جائے، رکھ لینا، بات بنتی ہے ٹھیک ہے، نہیں تو آ جانا. اگر بازار میں یہ معاملہ ہے، بازار میں دھوکہ دہی والا معاملہ ہے، تو پھر یعنی لوگ یہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یار اس کو ناراض کر دیں گے تو اس کے بعد اس چیز کی ایجنسی یہ مالیہ ہمیں دینا بند کر دے گا. تو یہ تو بالکل غلط بات ہے کہ اس طرح منوپلی کر کے اللہ کی یہ سمجھے کہ ہمیں خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے. بلکہ معاملہ تو ایسا ہونا چاہیے، یہ تو ویسے بھی کاروبار کے لیے بھی فائدہ مند ہے، صحیح، اور ویسے بھی ایک مسلمان کا رویہ یہی ہونا چاہیے. اس میں یہ نہیں کہ دھوکے کے لیے، جو میں آگے بات کرنا چاہ رہا ہوں اس کی میں اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں، دھوکے کے لیے نہیں، بلکہ ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار اور سنت پر عمل کرنے کے لیے، ایک امن و امان قائم رکھنے، محبت اور بھائی چارگی کو بڑھانے کے لیے یہ رویہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے دلوں میں داخل ہونے کے راستے تلاش کریں. بہت اچھی بات. ہمارا تو یہ رویہ ہونا، مسلمان ہے نا، ایک مسلمان کی تربیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے کی؟ ابھی اتنے سارے جو سیرت کے واقعات ہم نے کچھ سنے ہیں اور کتابیں بھری پڑی ہیں اس سے، ہمارے بزرگوں کے، امیر علیہ سنت کے، ابھی واقعات کی کمی نہیں ہے بتانا چاہیں تو ان واقعات یہ جو صرف ہمارے سننے کے لیے اور سبحان اللہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہے اس لیے کہ ہم ان واقعات سے ان گر کو سیکھیں، ان طریقہ کار کو سیکھیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے دل میں خوشی داخل کیسے کریں. امیر علیہ سنت کے بارے میں آتا ہے نا کہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ دیکھیں کہ وہ جب امیر علیہ سنت فرماتے ہیں میں ایسے گھومتا تھا تو مجھے پتا چلا بھائی ادھر جنازہ ہے تو جی ادھر بھی پہنچا ہوا ہوں، تو پتہ چلا ادھر وہ کوئی خوشی کی تقریب ہے تو ادھر بھی پہنچا ہوا ہوں. اس نے کہا حضرت نیاز لگا رہے تو نیاز لگانے بھی گیا ہوا ہوں، تو یہ حضرت یہاں دعا کرانے بھی جا رہا ہوں، ادھر بھی.
امیر علیہ سنت کی کیا اپنی زندگی نہیں تھی؟ کیا آپ کا اپنا لائف سٹائل نہیں تھا؟ کیا آپ کی اپنی زندگی نہیں تھی؟ بال بچے نہیں تھے؟ گھر نہیں تھا؟ لیکن امیر علیہ سنت ان تمام معاملات سے، اسی طرح امیر علیہ سنت اپنا بزنس کرتے تھے، کام کرتے تھے، اس میں آپ کا رویہ، آپ کا طریقہ، آپ کا انداز، کیا فرماتے ہیں کہ میری چیزیں اٹھا کے جو ہے نا پھینک دیا جاتا تھا، اور میری چیز دکان، میرے جو وہ ہوتا تھا جس میں میں چیزیں بیچتا تھا، اس سے اٹھا کے لوگ جو فری میں لے کے چلے جایا کرتے تھے. لیکن آپ کا انداز یہ سب ہے ہی اس لیے. اچھا، یہ آپ نے جو بات کہی نا، اس میں ایک واقعہ ایڈ کروں گا. جی جی بڑی زبردست کراچی کی شخصیت ہیں ماشاءاللہ. ماشاء انہوں نے اپنے ایک اس کے اندر یہ بتایا کہ میں ایک مرتبہ کوئی بڑی رات تھی، اب غالباً وہ 12ویں کی رات تھی یا کوئی ایسی رات تھی جس میں ککری گراؤنڈ میں پروگرام تھا. اگلے ہی دن میں کسی نماز کے بعد یا اس کے بعد امیر علیہ سنت، میرا ان کا بھی گھر وہاں قریب میں ہی تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں امیر علیہ سنت کے ساتھ نکلا. امیر علیہ سنت کے ہاتھ میں وہ کچھ خاص بکسا تھا کیا واللہ علم، جس میں عطروں کا عطر تھے، اور وہ نکلے. آپ سوچیں کہ ایک دن پہلے جس کو دیکھنے کے لیے لاکھوں لوگ وہاں اس میں جمع ہیں، ایک دن بعد اسی گراؤنڈ سے متصل مارکیٹ میں وہ نکلے ہیں عطر کو فروخت کرنے کے لیے، اور اس کے اندر کوئی جو ہے نا وہ ٹھہر رہا ہے، کسی کے اپنے یہاں پہ معاملات ہو رہے ہیں، کسی کا اپنا ہو رہا ہے، رکے ہوئے ہیں، کرے ہوئے ہیں. امیر السنت کسی کی بات پر کسی انداز سے جو ہے نا وہ ناراض نہیں ہو رہے، اللہ. اور کہا کہ میں تو بس وہ، یعنی میری آنکھوں میں بھی پانی اور میرا دل بھی رو رہا ہے کہ یار اس شخص کے اندر اتنا برداشت کا مادہ ہے کہ یار وہی ہستی جس نے ایک دن 24 گھنٹے قبل اس طرف اتنا بڑا اجتماع کیا ہے، وہ اگر خالی آواز دیں تو یہاں پہ لاکھوں لوگ جو ہے نا وہ پہنچ جائیں. مگر یہ کہ یہ کتنا زبردست انداز کہ بھائی بالکل انہوں نے اب کوئی وہ نہیں ہے، اپنے درست انداز کے ساتھ کام کاج کر رہے. اچھا، دوسرا یہ ایک بات مجھے سمجھ میں آتی ہے، کوئی ہم کہتے ہیں بھائی یہ مثال کے طور پہ چیز ہے، اس کو آپ جتنا نفع چاہیں رکھ کے آپ بیچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. 1 روپے کا سمجھے کاغذ، اس کو بھی 1000 روپے کی آپ قیمت لگا کے بیچ سکتے ہیں. 100 کی چیز آپ 200 کے اندر بیچ رہے ہیں. آپ بھائی اس پہ آپ نے 200 لگائے، اس کے اوپر آنے والا ناراض نہیں ہو. اگر اس نے 200 کی چیز 50 روپے لگا دی ہے تو اس میں ناراضگی کیا بات، ٹھیک ہے نا. وہ نہیں کہتے کسٹمر از آلویز رائٹ، ٹھیک ہے نا. تو ٹھیک ہے، آپ کہیں کہ ہاں آپ نے لگایا، بالکل آپ کی بات اچھی ہے. اچھا، وہ دکاندار ناراض ہوتا تھے گاہک سے کہ نہیں آپ کو نہیں خریدنا تو آپ جائیں. ایک بڑا اچھا ایک شخص نے جو ہے نا وہ ایک واقعہ سنایا. اس نے کہا ہوا یہ کہ میں ایک علاقے کے اندر ایک میں نے پڑھے لکھے وہ تھے، کہا کہ میں جہاں پر رہا وہاں میں نے دیکھا کہ 2 سبزی کی ریڑیاں تھیں. میں ایک بات پر بڑا حیران تھا کہ ایک سے بہت لوگ لے رہے ہیں، ایک سے کوئی نہیں لے رہا ہے. تو میں نے کہا کہ یار یہ کیا وجہ ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. چنانچہ جب میں نے ان کو تھوڑا سا کہا کہ میں قریب جاؤں، چھٹی کا دن ہوا تو میں گیا، تو جس کے پاس کوئی نہیں جاتا تھا میں پہلے اس کے پاس گیا کہ نہیں یار اس سے جا کے لینا چاہیے. گیا، اس سے میں نے پوچھا بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس نے بڑے بجھے اس سے کہا وعلیکم السلام. آپ بولا کیا چاہیے بھائی؟ تو میں نے کہا بھائی سبزی ہے، اس کا کیا دام ہے، کتنا چاہیے؟ تو کہا بس میں اس کے یہ لفظ کتنا چاہیے سے میں سمجھ گیا کہ کیوں اس کی ریڈی جو ہے نا وہ خالی ہے. جو بھی آپ گفتگو کر رہے تھے تو میرے ذہن میں یہی کچھ چل رہا تھا. یعنی کچھ ریسنٹلی اپنے یہاں ساتھ ایسے واقعات پیش آئے. یعنی بعض تو ایسا لگتا ہے دکاندار شاید وہ بیچنے کے لیے بیٹھے ہی نہیں ہے، مطلب ان سے کچھ بھی آپ نے نہیں بولا کہ کم کر دو کیا کر دو، پہلے ہی ایسے دیکھیں گے اور ایسے بولیں گے کہ بندہ بولے یار یہ کیا ہو رہا ہے. پھر وہی ہوتا ہے، پھر وہ بعد میں ہو سکتا ہے تعویذ لیتے پھر رہے ہوتے ہیں یار ہماری دکان نہیں چل رہی. نہیں حضور چل نہیں رہا، آپ چلنے نہیں دے رہے اس کو. پھر انہوں نے کہا کہ میں اگلے ہفتے دوسرے کے پاس گیا، تو جیسے ہی میں ابھی ان کے قریب پہنچا نا، میرے سلام سے پہلے اس نے سلام کر دیا اللہ. اور کہا کہ بابو لگتا ہے محلے میں نئے آئے ہو. تو میں نے کہا کہ بالکل میں ابھی تھوڑے دن ہوئے. آئیے آج آپ پہلی بار ہمارے پاس آئے، آپ کو آج ہماری طرف سے سبزی فری کیا بات. جو آپ لینا چاہیں. تو میں سمجھ گیا کہ بھائی یہ یوں ہی لوگ اس کے پاس نہیں آ رہے، دلوں میں گھر کر یعنی بولو شروع کی 2 باتوں میں. اچھا، اب ہوا یہ کہ میں نے کہا نہیں میں تو پیسے سے لوں گا اس طرح. تو میں وہ بعض اوقات نہیں لوگ کہتے ہیں یار نہیں آپ پیسے نہیں لیں گے تو پھر ہم آپ کے پاس آئندہ نہیں آئیں گے. اس نے کہا چلیں آپ ٹھیک ہے آپ لیں تو صحیح. انہوں نے بڑی مناسب قیمت میں وہ سبزی وہ لگائی کیا. جب لے چکے تو کہا بھائی ٹھیک ہے میں نے پیسے بھی لے لیے، آپ نے سبزی بھی لے لی، ہو گیا نا. اب لیجیے میری طرف سے یہ ایک دھنیا کی گڈی بھی، کچھ لیمو بھی، یہ آپ نیا ہے اس کا آپ کو تحفہ. کہا بس میں سمجھ گیا کیوں اس کی ریڑھی خالی ہے اور اس کی یا جو یہاں پر جو ہے نا لوگوں کا رش ہوتا ہے. تو یہ کہ ناراض ہونا اپنے ہی ہاتھ میں، جو بھی معاملہ ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھ میں اپنے ہاتھ میں کہ ہم اس کو لے کر کس طریقے سے چلتے ہیں.
ایسے ہی آیا ہم سے سب محبت کرنے والے ہیں؟ صحیح آیا ہم سے سب اچھے انداز سے ملتے ہیں؟ آیا ہم سے سب جو ہے وہ فری ہو کے صحیح مل سکتے ہیں؟ یہ ہمارے پاس کوئی بے فکر ہو کے آتا ہے سلام دعا کر کے چلے، یا پھر ہم سے دور دور رہنے والے لوگ ہیں؟ صحیح یہ اس بندے کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی جو ہے وہ جس سے لوگ بڑے اچھے انداز سے ملتے ہیں تو اس کا کچھ اور ہی معاملہ ہے، وہ بھی اس کے بھی 2 ہاتھ ہے، اس کے بھی 1 ناک ہے، 2 آنکھیں، جو 2 کان ہیں، لیکن اس نے اپنا رویہ اچھا رکھا ہوا ہے، اپنا انداز اچھا رکھا ہوا ہے، وہ دلوں کے اندر جو ہے گھر کرنے والے گر جانتا ہے، وہ گر آپ بھی جان لیجئے، وہ گر آپ بھی سیکھ لیجئے، یہ معاملہ اختیار کرنا شروع کر دی، بات پر ناراض ہونا چھوڑ دیجئے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جسے اپنے بھائیوں کی قدر ہوتی ہے، مسلمان بھائی، پڑوسی، رشتہ دار، اچھے دوست احباب، ان کی قدر ہوتی ہے نا، تو جسے ان کا رشتہ بچانے کا شعور ہوتا ہے، ان کی سمجھ بوجھ ہوتی ہے، تو جھکتا وہی شخص ہے، اسی کو جھکنا آتا ہے، اسی کو وہ شیخ صاحب بن کے بیٹھے ہوں گے وہ سلام کریں گے، نہیں میں نے کیوں سلام کرنا ہے؟ نہیں کیا مطلب وہ سلام نہیں کرتا؟ بھائی وہ بھی مسلمان ہے، سلام تو آپ بھی تو مسلمان ہیں، صحیح اگر اس کو سلام کرنے کا وہ ہے تو یہ تو پھر تکبر والی بات ہو گئی نا، سلام کرنے کو تو زیادہ ثواب ہے، بالکل وہ 90 نیکیاں مل کس کو رہی ہیں؟ جواب دینے والے کو، ملی ثواب سلام کرنے والے کو رہی ہے۔ یہ باقاعدہ پریکٹیکل ہے کہ کوئی شخص جا کر جب سامنے والے کو سلام کرتا ہے نا پہلی ملاقات میں، السلام علیکم علیہ حضور کے، آئندہ بار وہی دوسرا آ کے سلام کر رہا ہوتا ہے کہ اب یہ ان میں اتنی عزیز میں ہم بھی نے آگے بڑھ کے ملے عزت ہوتی تب ہے جب عزت دی جاتی ہے۔ آپ عزت جتنی دیں گے، ناراض ہوتے رہیں گے تو ناراضی ملیں گی، سب ناراض ہو کے بیٹھ جائیں گے، بھائی بنتی صحیح نہیں، بات۔ عزت دینے والے بنیں گے، پھر آپ دیکھیں آپ کو سروں پہ نہ بٹھائیں۔ ہمارے ماشاءاللہ رکن شورا لقمان باپو نے وہ کہتے ہیں بھائی ذمہ دار تو ایسا ہو کہ وہ جس گلی سے گزرے نا اس کو گلی کراس کرنے کے اندر اتنی دیر لگ جائے کہ سب اس سے مل رہے ہیں۔ اللہ ٹھیک ہے نا؟ اچھا ایک یہ بات کہ دیکھیں پڑوسیوں سے بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے، محلے داروں سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس کی وجہ سے بھی چھوٹی چھوٹی باتوں میں گاڑی لگ گئی، یہ ہو گیا، کچرا رکھ دیا، یہ رکھ دیا، اور آج کل تو بقرعید ہے تو بڑا وہ ہوا ہوگا کہ بھائی یہ اس نے میرے گھر کے آگے کیوں گوشت بنا لیا، یہ اس نے کر لیا میرے گھر کے آگے، او بھائی آپ دیکھتے ہو اسے، اس کی گائے کتنی مشکل سے پکڑ میں آئی اور اب وہ پکڑ میں آپ کے گھر کے آگے، ٹھیک ہے یار اب دھو لینا، کیا ہو جائے گا۔ آخری ایک بات، دینی افراد کے اندر بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ یار فلاں نے مجھے پوچھا نہیں، میرا تعارف نہیں کروایا، مجھے اچھی جگہ بٹھایا نہیں، مجھے یہ کہا نہیں، اور وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو چاہے دینی کام ہو، پڑوس میں ہو، گھر میں ہو، کاروبار میں ہو، آفس میں ہو، خود باس ہوں، ملازم ہوں، ناراض ہونا چھوڑ دیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو فائدے میں رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے۔ آؤ سیکھیں بھلائی